بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہے سائم خان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہے؟ سب کی جو طبیعت ہو رہی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہماری آوازوں کے سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کیا حالات ہیں جی۔ کراچی شہر کی ہواؤں نے لوگوں کو بیمار کر دیا ہے۔ اچھا جی، ہم اپڈیٹ بھی رکھتے ہیں جو واقعات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں اس حوالے سے اس وقت جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے جو سڈنی میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس کے خلاف بھارت نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوتا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود بھی بھارت پاکستان کا کہیں نہ کہیں سے لنک جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سٹوری تو آپ سب نے دیکھی، لیکن اب بھارت کی انتہا پسندی کی آپ انتہا دیکھیں کہ سڈنی فائرنگ واقعے کے اگلے ہی لمحے جیسے انہوں نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی، اور پتہ چلا کہ جو فائرنگ کرنے والا باپ ہے وہ بھارتی ہے، اور اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ ساجد اکرم جو کہ جس شخص نے فائرنگ کی، جس کا باپ ہے، 1998 میں بھارت کے پاسپورٹ پر اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا، اور کئی بار رشتہ داروں سے ملنے بھارت بھی چکر لگاتا رہا، اور آخری بار بھارت 2022 میں بھارت کے شہر حیدرآباد دکن کا سفر کیا۔ اچھا، بھارت کا نا ایک پیٹرن ہے، ہم لوگوں نے 10 مئی میں بھی نوٹس کیا تھا، پہلگام میں بھی نوٹس کیا تھا۔ یہ پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اچھا بغیر، کیونکہ لاجک لیس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی، تو جھوٹ کے سر ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد جب پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد وہ بھونڈا پروپیگنڈا بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پہلگام میں جو تمام تر پلاننگ تھی، ڈاکیومنٹس تھا، جو پلاٹ تھا، وہ ٹیلی گرام پہ لیک ہو گیا۔ اسی طرح ہی اب کیا ہوا ہے کہ اب خود گودی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ بھارت میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حیدرآباد دکن میں ساجد اکرم کا گھر بھی دکھایا جا رہا ہے پورے گودی میڈیا کے اوپر، اور ریاست تلنگانہ کی پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ بھارتی نژاد ہی تھا، حیدرآباد دکن میں اس کا گھر تھا۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سڈنی واقعے پر بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ بھی کیا ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ نے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اب ظاہر ہے جب انٹرنیشنلی میڈیا پر رپورٹ ہونے لگا تو بھارت کو کچھ نہ کچھ تو ظاہر حقائق رپورٹ کرنے تھے، لیکن بھارت کے پروپیگنڈے کا پوری ایک ہسٹری ہے، پورا ایک ریکارڈ ہے اگینسٹ پاکستان۔ بلکہ ہم یہ کہیں کہ اب تو یہ عادی مجرم کا کردار ادا کر رہا ہے بھارتی میڈیا، اور جھوٹ ثابت ہونے کے باوجود بھی ڈٹائی سے یہ جو جھوٹ کا نیریٹو ہے، ہیٹ کا نیریٹو ہے، اس پالیسی پر قائم ہے۔ گودی میڈیا کی جب ہم بات کریں تو یہ انجنا، چترا، روبیکا، سمیتا، برکھا، ارنب، یہ سب پروپیگنڈا مشینز ہیں، اور یہ بی جے پی کے بھکت ہیں، اور یہ اکھنڈ بھارت کا کے بینر کے نیچے اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اینڈ وی آل نو دیٹ کہ یہ بالکل بوگس اور بھونڈی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سڈنی کی بونڈائی بیچ پر فائرنگ کا ملزم، جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اب سری لنکا، کینیڈا، پاکستان تک محدود نہیں رہی، آسٹریلیا بھی پہنچ گئی ہے، اور جناب دنیا بھر میں مسلسل بے نقاب ہو رہی ہے۔ اور یہ سڈنی کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے سری لنکا میں بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نیجر کے قتل کا کیس دیکھا ہم نے، کشمیر میں جس طرح مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ بھی بھارت کا فالس فلیگ تھا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی ہر واردات کے پیچھے ہی بھارت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور افغانستان کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس کو جلانے اور اسلام آباد خودکش حملے میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ملوث تھے۔ جنوبی وزیرستان کیڈٹ کالج پر حملے میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ناکام ہوئے۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ، خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد افغانستان کے راستے داخل ہوئے۔ کیا کیا ثبوت ہیں جو پاکستان نے فراہم کی؟ کلبھوشن یادو کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ بڑا ثبوت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم کے اوپر ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کی ہے۔ بات کر لیتے ہیں، اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ سلیم صاحب۔ بہت شکریہ جوہر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ یہ سڈنی واقعہ سر پہلا واقعہ نہیں تھا، جبکہ جب ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اب یہ بھارت کی جو دہشت گردی ہے یہ خطے تک محدود نہیں ہے، اب تو عالمی امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ پریامبل جو آپ نے دیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور دیکھیں افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک دو دن پہلے تک پوری دنیا میں جو ہے نا، بیکاز انڈیا کا ظاہر ہے ان کے میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ امپریس ہے اس کو، تو پوری دنیا میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ ہمدرد جو پاکستان سے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید اس میں انوالوڈ ہے دہشت گردی میں۔ اور دیکھیے کہ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ہندوستانی شہری نکل آیا اور ان کو پھر ایک بار منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں نے تو یہ بارہا دیکھا ہے سالوں میں۔ میں سفیر تھا جرمنی میں اور اٹلی میں،
اور اس وقت یورپ میں ایک ڈس انفو لیب انڈیا کی بنائی ہوئی بہت بڑی پکڑی گئی تھی. تو اس میں تو جو ہے نا، اور وہ بڑے منظم طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ وفات پا چکے تھے ان کے ناموں سے، یا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ایک پورے جو ہے نا وہ آرٹیکلس پاکستان کے خلاف خبریں، ڈس انفارمیشن، مس کنسیپشن پھیلاتے تھے. تو یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ سارے الزامات لگاتے تھے، جبکہ خود دہشت گردی کو ایک ٹول آف فارن پالیسی کے طور پہ انڈیا استعمال کرتا رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، نہ صرف اس خطے میں، بے شک وہ پاکستان ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، بلکہ جو ہے مغربی اقوام تک بھی، کینیڈا، یو کے، یو ایس، اور وہاں پہ تو پھر اتنا بدنام ہوئے کہ دیکھیں کینیڈا سے تو ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اسی وجہ سے. اور یو کے اور امریکہ نے بھی بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ یہ وہاں پہ بھی دہشت گردی میں کروانے میں ملوث تھا انڈیا. اور پھر دیکھیں کہ یہ جو اجت دوول کی پالیسی ہے، یہ تو ایک اننشیٹڈ پالیسی ہے، یعنی کہ بالکل صحیح طور پہ ایک جو نا بیان کیا، جو اس کا ان کا بیان یہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہے نا پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے. اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور بے شک وہ ڈائریکٹلی کریں جس طرح کلبھوشن کے تھرو یا یادیو اور اس طرح کے جو ہے اپنے اسپائز کے تھرو، یا پھر وہ افغانستان کے راستے جس طرح ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ افغانستان کے راستے سے بھی پاکستان کو. جوہر صاحب، اس پرٹیکولر واقعے پر آتے ہیں، کیا اب بھارت اپنے آپ کو اس ساری سچویشن سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا؟ انہیں بتائے گا دیکھیں جی انڈیویجول ہیں اور ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن اگر ہم ساجد اکرم کی ٹریولنگ ہسٹری دیکھیں تو وہ 3 سال پہلے بھارت کا دورہ بھی کر چکا ہے، بھارتی شہری ہے، اور بھارت کو اتنی بڑی بات کا خود علم نہیں ہوا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان مخالف مہم تو آپ نہیں چلا سکتے، لیکن اب وہ اس چیز کو ٹویسٹ کریں گے کہ دیکھیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہاؤ کین دے جسٹیفائی دیئر انٹیلیجنس فیلئر؟ جی بالکل یہی کہیں گے کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے جو ہے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ وہ دوسرے پھر ان کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں سارے انڈیا میں، ان کو وہ ماتون کرنا اور ان کو جو ہے نا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بلیم گیمنگ نہیں شروع ہو جاتی ہے. لیکن بالکل اس کے ریکارڈ میں ہے، آئی ایس ایس سے تعلق ہے، فلپینس میں بھی جا کے وہاں پہ بھی ٹریننگ حاصل کی. تو اس کے تانے بانے تو پھر رو کے آتے ہیں. بہت یہ ضروری ہے کہ یہ دنیا اس وقت جو ہے نا پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کرے جو ہے اس طرح کے جتنے ایکٹس ہو رہے ہیں جن کا تعلق کسی طرح بھی انڈیا کے ساتھ ہے، کہ کیا یہ ایک کنسسٹنٹ اور جو ان سے ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے انڈیا کی، جو اس طرح کی منظم ایک دہشت گردی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اور اس میں پھر ہمیں آواز جو سی ہے ہمیں بالکل اپنی میڈیا پہ بھی، اور ظاہر ہے جو ہماری باہر ڈپلومیٹک اپریٹس ہے، ہمارے سفراء ہیں، ان کو بھی بالکل، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ آلریڈی کر رہے ہوں گے، پوری دنیا کو یہ باور کرا رہے ہوں گے کہ دیکھیں انڈیا الزام تو پاکستان پہ لگاتا ہے ہمیشہ، لیکن ایک بڑے منظم طریقے سے انڈیا جو ہے اس کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی اپنے استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم انڈیا کو ایکسپوز کریں دنیا کی نظروں کے سامنے. اور جوہر صاحب، یہ جو نیکسس ہے بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا، یہ ایک بیسک انفراسٹرکچر آف انارکی ہے. فاشسٹ رجیمز ہیں تینوں، جو کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے دنیا کے اندر اب نہ صرف ریجنل انسٹیبلٹی کر رہے ہیں بلکہ گلوبل پیس کو بھی داؤ پر لگایا ہوا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان تینوں کا جو نیکسس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو بے نقاب کرنا پوری دنیا کے سامنے؟ جی بالکل، انڈیا کے جو اسرائیل کے ساتھ جس طرح کی ان کی کوپریشن ہے، جس کو انٹیلیجنس کوپریشن بھی کہتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا کوپریشن بھی ہے، وہ بالکل وہ اس خطے میں بھی اٹس اے فیکٹر آف انسٹیبلٹی. اور پھر افغانستان کے ساتھ تو وہ جو کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو افغان بھائی ہیں وہ ان کی جو ہے نا ترغیب میں، ان کی جو ہے نا ان کی سازش میں جو ہے نا استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو ریجنلی، بائیلیٹرلی اور انٹرنیشنلی ایک تو کنونس کیا جائے اس چیز پہ کہ وہ اس معاملے میں انڈیا کی سازشوں کا شکار نہ ہو. اور دوسری طرف انڈیا پہ یہ پریشر جنریٹ کیا جائے، بیکاز انڈیا بڑا ملک ہے، اس کی ایک اکنامک مائٹ بھی ہے، ایک اسٹریٹجک انفلوئنس بھی ہے وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے. لیکن انڈیا پہ بھی یہ پریشر آنا بہت ضروری ہے
اور وہ تبھی ہوگا جس میں پاکستان آج کل ہماری ڈپلومیسی بہت سرگرم بھی ہے اس میں کہ ہم ریجنلی بھی اس خطے کے اندر بھی دیکھیں کتنے ملکوں کے ساتھ اس وقت جو ہے نا دورے ہو رہے ہیں. اس میں سب میں یہ بات بھی ہوتی ہے باقی ساری چیزوں کے علاوہ. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا بڑا فعال کردار ہے. اس وقت سلامتی کونسل میں بھی پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر بھی ہے. ابھی دیکھیں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے وہاں پہ ٹیررزم افغانستان کر رہی ہے اور اس میں انڈیا ملوث ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ انڈیا کے خلاف ایک جو ہے نا ایک پریشر جنریٹ کیا جائے جو تاکہ انڈیا اس طرح کی جو اپنی پالیسی ہے اور اس طرح کی جو سازشیں ہیں ان سے اعتراض کرے. بالکل. اور کل ایک اور واقعہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم نے دیکھا جو کہ بھارت میں پیش آیا ہے کہ وہاں کے وزیر ہیں انہوں نے جس طریقے سے وہاں موجود ایک خاتون مسلمان خاتون کا نقاب کھینچا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں موجود لوگ ہنس رہے تھے. انہوں نے اس ایکٹ کو ایک طریقے سے انڈورس کیا. بعد میں صحافی نے سوال پوچھا تو جواب کیا دیا گیا یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر جوہر صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. چھو دیا نقاب تو اتنا ہو گیا, کہیں اور چھوتے تب کیا ہو جاتا. نہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں اور بھی چھو لیتے کیا ہے؟ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, کیا کہیں اور چھو لیتے؟ نہیں, آپ لوگ تو نقاب پر اتنا ہے, کہیں اور چہرہ وہرہ چھوا جاتا ہے, کہیں اور انگلی پڑ جاتی, تب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ نقاب تو چھونا لازمی. یہ ذرا میں بتا دوں ویورز کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کو چھو لیتا, ابھی تو نقاب کو چھوا ہے, کہیں اور ہاتھ لگا لیتا تو پھر آپ لوگ کیا کرتے؟ اتنی گھٹیا غلیظ اور گندی ان کی سوچ, اور یہ چائے بیچنے والے مودی کی گندی ٹیچنگز ہیں. یہ اپنے چیف منسٹر کو, اپنے پرائم منسٹر لیول کے اوپر سے جب یہ بات آئیں گی تو پھر معاشرے کے باقی طبقوں کی ہم کیا بات کریں جوہر صاحب. اور ڈھٹائی کا عالم دیکھیں, بے شرمی دیکھیں, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کنڈیم کر رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کنڈیم کیا ہے کہ کسی بھی عورت کی خود مختاری اور ظاہر ہے اس کی عزت پہ اس طریقے سے آپ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور ظاہر ہے ایک طرح کی بڑی ہریسمنٹ ہے یہ. اس پر وہ ڈٹائی سے جواب دے رہے ہیں جی کیا ہوا, نقاب چھو لیا تو کہیں اور تو ہاتھ نہیں لگایا. دس از ہاؤ دے ایکٹ ٹورڈز کمیونٹی, ٹورڈز مائنورٹی, ٹورڈز مسلم. کیا اس پہ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, بہت ہی دیکھیں شرمناک حرکت ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جب ایک شرمناک حرکت کی ہے تو اس کے بعد اس کو کس طرح اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ. دیکھیں یہ نقاب میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان خاتون کے چہرے سے جو اتارنے کی کوشش کی ہے تو اس سے تو یہ نقاب خود ان کے اپنے چہرے سے اتر گیا ہے. وہ نقاب جو ایک چڑھایا ہوا تھا جو سو کال ہندو ڈیموکریسی کا, ہندو جو ہے نا وہ فریڈمز کا, وہاں پہ جو ہے نا یہ ایک ڈیسنسی کا, کیونکہ اصل میں تو جو ان کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہاں پہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا وہ سامنے آ گیا ہے. وہ نقاب, یہ تو نقاب انہوں نے خود اپنے چہرے سے اتار دیا یہ کر کے, یہ خود کھینچ لیا اس کو. اور وہ اندر سے جو گناؤنا جس قسم کا ہمیں چہرہ نظر آیا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے بھی پوری طریقے سے پورے ایک منظم طریقے سے اس کو سامنے لایا جائے. کیونکہ دیکھیں ہندوستان میں اگر ایک منسٹر جو ایک چیف منسٹر ایک اسٹیٹ کا یہ کر رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا مطلب, تو پھر کیا پروٹیکشن ہے وہاں پہ مسلمانوں کو. اور پھر سب کو پتہ ہے اس سے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ, وہاں پہ عیسائیوں کے خلاف بھی یہی ہے, سکھوں کے خلاف بھی یہی ہے, جو دوسرے مذاہب ہیں سارے کے خلاف بھی ایسے. بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جوہر صاحب, صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا جوہر سلیم صاحب. اور آپ کو ذرا اپنے ویورز کو ایک دفعہ پھر سے یہ کلپ دکھا دیتے ہیں اور ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس میں کیسے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے ہنس کے فخر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بس نقاب کو چھوا, کہیں اور ہاتھ لگا لیتے تو کیا ہوتا. کہا جا رہا ہے کہ کہیں اور ہاتھ لگا لیتے تو آپ لوگ کیا کرتے. یہ ہے جہالت, جہالت ایٹ اٹس پیک. اور یہی ٹیچنگز ہیں جو بی جے پی اپنے تمام تر رہنماؤں کو دیتے ہیں. یہی وہی ٹیچنگز ہیں جو ایک جاہل چائے بیچنے والا پی ایم مودی اپنے بی جے پی کے تمام رہنماؤں کو سکھاتا ہے اور بعد میں پھر اس کو اون کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو ویئر دا سین وائسز آف انڈیا, اور وہ جہاں پر ہیں وہ کیوں اس بارے میں بات اٹھا رہے. ان کو معذرت کیا, ان کو کینسل کرنا چاہیے, ان کو بلکہ استعفیٰ دینا چاہیے یہ جو بھی چیف منسٹر ہے. یو آر رائٹ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اور جہاں ہم انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انڈیا کی جگ ہسائی کا سلسلہ جاری ہے اور ہزیمت کا سامنا انہیں ہر روز اٹھانا پڑتا ہے. پاکستان تو ان کے حقائق کے حوالے سے بتاتا ہی رہتا ہے, لیکن پاکستان کی بات کو وہ ظاہر اتنا سیریس نہیں لیں گے. وہ پاکستان کی بات کو بالکل بھی کہتے ہیں نا اپنی یہاں جگہ نہیں دیتے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا سے کیسے بچیں گے؟ اب ایک بار پھر سے برطانوی جریدے نے مئی میں
پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر انتہائی ڈیٹیلڈ رپورٹ جاری کی ہے اور دفاعی جریدہ ہے جی کی ایرو، انہوں نے لکھا ہے کہ پاک بھارت فضائی جنگ 52 منٹ تک جاری رہی۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیارے گرائے۔ رپورٹ میں تباہ ہونے والے رافیل طیاروں کے نمبرز بھی بتائے گئے، دس از ویری امپورٹنٹ، ان کے سیریل نمبرز بھی بتائے گئے جن میں BS001 BS021 BS022 اور BS027 شامل تھے۔ اب بھارت جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہا، جواب نہیں دے رہا کہ ان سیریل نمبرز کے طیارے کہاں پر۔ اب کیسے جھٹلاؤ گے؟ اب یہ بتاؤ کہ سیریل نمبرز بھی سامنے آ گئے، 4 رافیلز تھے، چاروں کے سیریل نمبر سامنے آ گئے۔ اور سنیں، اب جریدے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ان 4 رافیلز کے علاوہ فضائیہ کا MiG-29 Su-30 اور ڈرونز کو بھی، متعدد ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا۔ برطانوی جریدے کے مطابق پاکستان کے سائبر یونٹس نے بھارت کا 96% ڈیجیٹل نظام مفلوج کر دیا تھا۔ پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو کسی قابل نہیں چھوڑا اور پائلٹس بے بس تھے، لاچار تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلا موقع تھا جب کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری صلاحیت کو یکجا کر کے کارروائی کی اور دشمن کا غرور خاک میں ملایا اور دشمن کو نیست و نابود کیا۔ اور یہی وہ بھارت کے لیے کہتے ہیں نا، ایک ایسا لمحہ تھا کہ بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پر ریئیکٹ کیسے کریں، وہ اس جنگ کو لڑیں کیسے، کیونکہ جب پہلی دفعہ فضائیہ کی ایسی جنگ میں ہم نے دیکھا، فضائی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کسی فضائی نے سائبر روایتی عسکری صلاحیت کو کولیب کر کے اپنے مخالف کو شکست دی، اور پھر بھارت اس چیز کو سمجھنے سے ہی قاصر رہا کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ کیسے گیا، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ کافی دیر تک تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی رہی اور اس دوران وہ جھوٹ پر جھوٹ گھڑتے رہے، اور جس طرح کی خبریں آتی رہیں پھر جو انہوں نے گیو اپ کیا، گیو اپ کرنے کو بھی وہ نہیں مانتے۔ اگر تو بھارت کو امریکہ بچانے نہ آتا تو پھر نہ جانے کتنی اور سبکی اٹھانی پڑتی، نہ جانے کتنے اور رافیل طیارے جو ہیں ان کے تباہ ہو سکتے ہیں۔ میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فورسز تھیں وہ 2 نہیں، وہ 10 steps ahead تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ملٹی ڈومین وارفیئر کا ٹائم از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ بھارتی فورسز ور ناٹ پریپیئرڈ فار دا ملٹی ڈومین وارفیئر۔ یہی رپورٹ بتا رہی ہے کہ خالی زمینی فضائیہ محاذ نہیں تھا، سائبر محاذ بھی تھا، انفارمیشن وارفیئر بھی چل رہا تھا، IT وارفیئر بھی چل رہا تھا۔ تو ملٹی ڈومین وارفیئر پہ ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا، اور اس کے بعد ان کے پائلٹس، ان کی فورسز، ان کے سیکیورٹی ادارے بوکھلاہٹ کا شکار تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، سائبر اپنا بچائیں، اپنا زمینی رستہ بچائیں، اپنا فضائیہ رستہ بچائیں، بحری بچائیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گودی میڈیا کو ایکٹیو کیا، انہوں نے کہا چلو جی پروپیگنڈا شروع کر دیں۔ ویسے تو ہم کچھ کر نہیں رہے، ویسے تو مار کھا رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا بھی جو ہے نا فلم سے اٹھایا انہوں نے۔ لاہور کا پورٹ، لاہور میں کوئی پورٹ نہیں ہے، اسے تباہ کر دیا، کراچی کو پورا انہوں نے تباہ کر دیا۔ اچھا کہتے ہیں نا یہ بالکل بھی پڑھتے لکھتے تو ہیں ہی نہیں، تحقیق ریسرچ کچھ بھی نہیں کرتے، جہاں سے جو بھی اسکرپٹ آ جاتا ہے اسے اٹھا کے ویسے ہی پڑھ لیتے۔ ذرا ویریفائی کر لیا کریں، ایون کہ پاکستان میں کہاں پہ کون سی جگہ ہے یہ تک انہیں نہیں معلوم۔ آئی تھنک یہ بالی ووڈ کا سارا اثر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک بار پھر سے انٹرنیشنل رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت کتنا جھوٹ بولتا ہے، اور اب بھارت کے اوپر ہے کہ بتائیں جی یہ سیریل نمبر کے جہاز کھائیں، کچھ پکچرز ہیں وہی شیئر کر دیں، تازہ پکچر کوئی تازہ ویڈیو شیئر کر دیں تو آئیڈیا ہو جائے۔ ایک اور بات بس کہہ کے بریک لوں گا، اور وہ یہ کہ کسی بھول میں نہ رہیے گا، آپ کا ہر پروپیگنڈا ڈی بنک کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور پاکستان کا پورا میڈیا بیٹھا ہوا اور ایک ہی پیج پر ہے۔ جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے دیئر ود اس۔ ہاں جی، آپ بریک میں کچھ کہہ رہے تھے مجھے۔ بریک میں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ARY نیوز پہ سب ہم لوگ بیٹھ کے ڈیبنک کر رہے ہیں بھارتی جھوٹ کو، اور نہ صرف ہم یہاں پر اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں بلکہ ہم یوٹیوب پر بھی کر رہے ہیں، ہم انسٹاگرام پر بھی کر رہے ہیں، ہم ٹک ٹاک، ہر پلیٹ فارم پر ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کریں گے اور کرتے رہیں گے، کسی بھول میں نہ رہیے۔ خاص طور پر پھر ارنب گوسوامی کہتے ہیں نا کہ اسٹاپ واچنگ ARY نیوز، اسی لیے کہتے ہیں، ٹریگر ہو جاتے ہیں نا، سینسیشنز ہوتی ہیں۔ سوچیں پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں، مطلب کس دنیا میں رہتے ہیں لوگ۔ ہم یوٹیوب کی بات جب کر ہی رہے ہیں، یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں، تو جو ہم اس وقت بات کریں گے پاکستانی یوٹیوب چینلز کی اور ہمارے کانٹینٹ کریٹر
کریٹرز کی اب عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ 2025 کے ہی کچھ اسٹیٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 95,000 سے زائد پاکستانی یوٹیوب چینلز نے 10,000 سبسکرائبرز کا سنگ میل عبور کیا۔ یوٹیوب کے مطابق 13,000 سے زائد پاکستانی چینلز کے سبسکرائبرز 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے اور 1,000 سے زیادہ پاکستانی چینلز نے 10 لاکھ سبسکرائبرز کا ہدف عبور کیا، جو عالمی سطح پر پاکستانی مواد کے معیار اور مقبولیت کا ایک طرح سے ثبوت ہے۔ میں کہیں پر پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ وراثت میں وہ لینڈ اینڈ پراپرٹی ملا کرتی تھی، چھوڑ کے جایا کرتے تھے باو اجداد۔ اب جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبسکرائبرز اور ویوز اور ریچ جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے ہم لوگ۔ سب سے زیادہ متاثر کن پہلو پاکستان کی بڑھتی بین الاقوامی پذیرائی ہے، جہاں پاکستانی مواد کے مجموعی واچ ٹائم کا 60% حصہ بیرون ملک ناظرین پر مشتمل ہے۔ تو یہ تو ایک مائل سٹون ہے جو کہ ہمارے یوٹیوبرز نے اچیو کیا۔ تو گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مایا ناز یوٹیوبر حافظ احمد صاحب۔ بہت شکریہ حافظ احمد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ یہ جو سٹیٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں 2025 میں پاکستانی یوٹیوب چینلز کے ریکارڈ کے حوالے سے بڑے متاثر کن ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں دیکھیں ہم نے اس کا بھی صرف ایک پہلو آپ نے ڈسکس کیا کہ 60% جو ہے وہ باہر سے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو ریمیٹنس ہے وہ ڈالرز میں ہمارے ملک میں آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے یہ ڈالرز کی ضرورت رہتی ہے، تو جتنے بھی ڈالرز باہر سے آتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز تھوڑی سی انفارچونیٹ ہے کہ شاید ہمارے ملک میں بھی ابھی تک اس طرح یوٹیوبرز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ باہر تو بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی کبھی کہیں نہ کہیں، بلکہ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں۔ میں ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، تو ہم جیسے امیگریشن، آپ کو پتہ ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ ایک مین امیگریشن ہوتی ہے، اس کے بعد آگے ایک دو اور آفیسرز ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ کوئی اسٹیمپ وغیرہ آپ کی صحیح لگی ہے۔ تو وہ وہاں پہ ایک خاتون آفیسر تھی، تو انہوں نے کہا آپ یوٹیوبر ہیں؟ میں نے کہا جی جی۔ تو میری وائف کو بڑا غصہ ہے اس بات پہ، وہ تھوڑا سا آگے نکل کے مجھے کہتی ہے انہوں نے آپ کو یوٹیوبر کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا یار ظاہر ہے میں یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتا ہوں، تو اس نے کہہ دیا، کہتی نہیں آپ اس کو بتایا کریں کہ میں یوٹیوبر نہیں ہوں، میں کنٹینٹ کریٹر ہوں، یا آپ بتائیں کہ آپ بزنس مین ہیں، کیونکہ مینلی تو میں ای کامرس بزنس کرتا ہوں۔ تو اس لیے ابھی تک بھی شاید اس طرح سے ہے اپنے گھر کے جی ایک سٹگمٹائزیشن لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی نا، کوئی ہم سے کہے جی آپ ٹی وی پر آتی ہیں تو آپ یوٹیوب پر آتے ہیں، اٹس اے پلیٹ فارم، وہی آپ کی بات کہ ابھی ٹائم لگے گا۔ میں ذرا آ جاتی ہوں ویرائٹی آف کانٹینٹ پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کانٹینٹ ہے اس میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے، یا پھر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جی فلاں چینل جو ہے نا، فلاں یوٹیوبر وہ اس طرح کا کانٹینٹ کرتا ہے، اس کے ویوز بہت آتے ہیں؟ کیا ابھی ہمیں اس میں بہت چینجز لانے کی ضرورت ہے، اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے بہت اچھے ویوز آتے ہیں۔ اب اگر ہر بندہ سوچے کہ میں میڈیکل پہ ویڈیوز بناؤں گا، ایک ہی ٹاپک پہ، میڈیکل کے بھی ایک ہی سبجیکٹ پہ، ایک ڈاکٹر ویڈیو بنا رہا ہے اس کو ملین ویوز آ رہے ہیں، دوسرا بنا رہا ہے اس کو 1000 ویوز بھی نہیں آ رہے۔ تو ہمیں کسی چیز کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہم دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے۔ ابھی اگر ہم باہر کی بات کریں، آپ کو اس کے ریزن اگر میں بتاؤں کہ باہر کے لوگ کیوں اتنا پاکستانی کنٹینٹ دیکھتے ہیں، کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، اور صرف پاکستانی نہیں، خیر انڈین بھی ہمارا بہت کنٹینٹ دیکھتے ہیں، وہ اپنے خاص طور پہ جو پاکستانی انہیں اپنے ملک کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے شاید حیرانی ہو، بلکہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ زیادہ کنٹینٹ جو دیکھا جاتا ہے جو اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں گاؤں دیہات کا ہے، یا کھانے پکانے کا ہے، کہ جی پاکستان میں کھانے کس طریقے سے بن رہے ہیں، لوگ گاؤں میں کس طریقے سے کھانا بنا رہے ہیں، جہاں پہ بجلی اور گیس نہیں ہے وہاں پہ کھانا کیسے بن رہا ہے۔ ایسے ایسے ولاگرز کو بھی لاکھوں ویوز آ رہے ہیں، ملین ویوز آ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ ریسرچ بیس ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، ہسٹری پتہ چل رہی ہے، اسلامک ہسٹری پتہ چل رہی ہے، پاکستان کی ہسٹری، پوری دنیا کی ہسٹری، کوئی بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنا پوٹینشیل دیکھنا چاہیے، جس چیز میں آپ اچھے ہیں اس پہ ریسرچ کر کے اگر آپ ویڈیوز بنائیں تو آپ ویوز زیادہ لے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا اس کو ویوز آتے ہیں میں وہی کروں گا تو مجھے ویوز آئیں گے۔ وہ پھر آپ دیکھ لیں، لائنیں لگی پڑی ہیں، آپ کسی بھی نیش میں چلے جائیں، 5-10 بندے آپ کو ٹاپ پہ ملیں گے، نیچے 10-10 ہزار بندے ان کو ویوز نہیں آ رہے۔ لیکن محنت کرتے رہنا چاہیے، اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں نا، یہ میں نے آج تک ہر جگہ پہ دیکھا ہے، جو بندہ اب آپ ویڈیوز شروع کریں یوٹیوب پہ، 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد آپ کہیں کہ نہیں میرا تو نہیں چل رہا، نہیں، ایک جتنے بھی کامیاب یوٹیوبرز ہیں سب کی ایک سٹوری ہے، کسی کو 4 سال بعد پہلی ویڈیو وائرل ہوئی، کسی کی 5 سال بعد، ایک کی 7 ایئرز کے بعد پہلی ویڈیو وائرل ہوئی۔ لیکن جب وہ وائرل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد پرانی ویڈیوز پہ بھی ویوز آتے ہیں، پیسہ بہت اچھا بنتا ہے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں یوٹیوبر تو راتوں رات مشہور ہو گیا۔ بیسیکلی وہ راتوں رات نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی سالوں کی، کئی مہینوں کی، کئی ہفتوں کی محنت ہوتی ہے، کئی راتیں اس نے جاگی ہوتی ہیں، بہت اچھا اس نے کنٹینٹ بنایا ہوتا ہے، خود ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے شروع میں، سارے کام گرافک ڈیزائننگ بھی خود کر رہا ہے، ایڈیٹنگ بھی خود کر رہا ہے، سارے کام وہ خود کر رہا ہے۔
ایونچولی پھر جب وہ مشہور ہوتا ہے تو پھر یقیناً اس میں پیسے بھی بنتے ویسے ہیں. احمد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا یونرا پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے؟ ابھی آپ نے بات کیا کہ جو رورل ایریاز کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، بلاگز ہوتے ہیں، وہ بہت دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون کون سے ایسے پالیٹکس پہ ہمارے یہاں کافی زیادہ ویوز آتے ہیں. ہاں پالیٹکس تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے کوئی نہ کوئی روٹین، کوئی نہ کوئی خبر ہے تو اس خبر پہ بالکل آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ٹریولوگ پہ بہت آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریول پہ وہ ابرار ہیں، وائلڈ لائف پہ ابرار، وہ ٹریول کرتے ہیں بائک کے اوپر، دنیا دکھاتے ہیں، ان کو بہت اچھے ویوز آتے ہیں. پھر کھانے کی بات کریں، مبشر صدیق کو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کھانے پہ آتے ہیں. اور پھر گاؤں کا لائف اسٹائل وغیرہ دیکھیں. میں ایک محمد شہزاد لڑکا ہے قلعہ منڈا کے نام سے، ایک گاؤں میں رہتا ہے اور آپ اس کے دیکھیں ملین سے اوپر سبسکرائبر ہیں ملٹیپل چینلز پہ. پھر اگر آپ سٹوریز دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی سٹوریز. اچھا یہ ٹرینڈ آج کل بہت چل رہا ہے، 4-5 دوست مل کے چھوٹی سی سٹوری پہ ویڈیو کرتے ہیں 4-5 منٹ کی. وہ جو ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے نا، وہ چرواہے والی کوئی کہانی پڑھ لی یا کوئی لالچ بری بلا ہے، وہ اسی کو ویڈیو کی شکل میں ڈالتے ہیں. اس طرح خضر عمر اور بہت سارے ایسے لڑکے ہیں. اب وہ اس کو ویڈیو کی شکل میں ڈھال کے لگا دیتے ہیں، اس پہ ملینز آف ملینز ویوز آتے ہیں اور راتوں رات آتے ہیں. اچھا خاصا وہ لوگ پیسہ بناتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ پہلے دور میں جو لوگ، جب تک کوئی ٹی وی پہ نہیں آتا تھا، وہ مشہور نہیں ہو سکتا تھا. اب تو کوئی بندہ یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا کہ یار مجھے موقع نہیں مل رہا، مجھے ٹی وی اسکرین نہیں مل رہی. بھائی یوٹیوب ہے، آپ آؤ اپنا کنٹینٹ بناؤ. اگر لوگ پسند کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو ٹیلی ویژن چینل، اب آپ دیکھیں ہمارے بہت سے ٹی وی چینلز ہیں جو یوٹیوبرز کے ساتھ پراپر انٹرویوز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ان کو بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی. تو معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ایکسیپٹنس. لیکن احمد ایک چیز بتائیے گا، یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم، سائیڈ ہسل، پیرلل انکم، مختلف اس کا نام دے دیں، یہ ایک اکانومی جنریٹ تو کر رہا ہے، لیکن اسٹل کہا ہی جاتا ہے جی کہ آپ کی 9 to 5 جاب ہونی چاہیے، یہ سائیڈ ہسل ہے، اس پہ آپ سوللی ریلائی نہیں کر سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ آپ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ بلیو، کیونکہ میں کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح مشہور تھوڑی ہوگا. نہیں، میرے علاوہ اور بھی بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ انہوں نے صرف یوٹیوب کی وجہ سے اپنے پاس 10 امپلائیز رکھے ہوئے ہیں. وہ تو الٹا جاب کریٹ کرے، وہ تو خود کوئی کام نہیں کرتے. اگین میں نے کہا سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر یوٹیوب پہ آپ کا بہتر نام، میں بہت اچھے نام کی بات نہیں کر رہا، اگر بہتر بھی بن جاتا ہے نا، آپ کے چند ہزار ویوز ڈیلی کے اگر آتے ہیں، ریگولر آپ کے آ رہے ہیں، تو آپ $1,000-1,500 $2,000 بنا لیتے ہیں. تو 5-6 لاکھ کسی کو سیلری تو نہیں ملتی پاکستان میں. میں ایک نارمل جاب کی بات کروں، جب آپ ڈگری کر کے نکلتے ہیں، ایم ناٹ اگینسٹ ایجوکیشن یا ڈگری کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے، بٹ میں بات کروں کہ ایک یوٹیوبر کو اگر آپ دیکھیں جس کے زیادہ آتے ہیں، وہ تو مہینے کا ویسے ہمیں ذرا الیبوریٹ کریں نا. ایک ایوریج یوٹیوبر ہے، ایک بالکل ایوریج لڑکا یا لڑکی ہے، 10,000 ابھی اسٹارٹ کیا ہے، مونیٹائزیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، چلیں 10,000 فالوورز بھی ہو گئے ہیں، کیا اس کی انکم آنا شروع ہوگی شروع کے مہینوں میں؟ اچھا دیکھیں، اس میں 2-3 فیکٹر ہیں، بلکہ ایک مین فیکٹر ہے کہ اس کو دیکھنے والے کہاں کے لوگ ہیں. اچھا، یعنی کہ اگر میری ایک ویڈیو پہ 1 لاکھ ویوز آئے ہیں، میں آپ کو ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں، 1 لاکھ ویوز آئے ہیں اور وہ 1 لاکھ ویوز میں سے 70-80% لوگوں نے پاکستان میں دیکھا ہے، اور ویڈیو بھی ایسی تھی کہ اس کو دیر تک دیکھا ہے، شروع میں اسکپ نہیں کر دیا، تو 1 لاکھ ویوز پہ تقریباً $100 سے $150 $200 بھی بن جاتا ہے. یہ میں 10-12-15 منٹ کی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر وہی دیکھنے والے یورپ، UK، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں ہیں، تو 1 لاکھ کے اوپر $500 سے $600 $700 ایون $1,000 بھی بن جاتا ہے. اگر ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہے، جس طرح پوڈ کاسٹ وغیرہ ہے، وہ 1 گھنٹے کی ایوریج ہوتی ہے. اچھا میں اپنے آپ کو بتاؤں، میری ایک پوڈ کاسٹ ہے جس پہ 1 لاکھ ویوز پہ مجھے ملے $50، اور دوسری طرف ایک اور پوڈ کاسٹ ہے جس پہ 1 لاکھ ویوز پہ میرے بنے $1,000. کیونکہ وہ گیسٹ زیادہ انٹرسٹنگ تھا لوگوں کے لیے، انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی، ایڈ اسکپ نہیں کیے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، خالی ویوز کے اوپر ہم پیسوں کی بات نہیں کر سکتے. دیکھا جاتا ہے کہ کتنی دیر کسی نے دیکھا، کتنے ایڈ اسکپ کیے، کہاں سے دیکھا، یہ 2-3 فیکٹرز ملا کے جو اماؤنٹ بنتی ہے. لیکن ایوریج اگر کسی بندے کو 1 لاکھ ویوز اگر ڈیلی کے آتے ہیں، تو وہ $2-3 ہزار مہینے کا بنا لیتا ہے آرام سے، یا اگر مہینے کے ویوز. اور یہ بتائیے گا ریچ کس طرح بڑھائی جائے؟ کیا یہ جو سب ٹائٹلز ہوتے ہیں یا ٹائٹل آپٹیمائزیشن ہوتی ہے، تھم نیلز ہوتے ہیں، یا جو آپ ہیش ٹیگ ہوتے ہیں، یہ کیا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی ریچ بڑھانے میں، آپ کے ویوز اٹریکٹ کرنے میں؟ بالکل کرتے ہیں. دیکھیں آپ اور ہم جب یوٹیوب کو سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس بیس پہ کلک کرتے ہیں؟ ہم تھمبنیل کی بیس پہ کلک کرتے ہیں. زیادہ ہم تھمبنیل دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، اس میں چلے ہم کلک کرتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ کلک بیٹس کے لیے غلط تھمبنیل بھی بناتے ہیں، ان ایتھیکل چیزیں بھی کافی ہیں. تو اگر ہم اس طرف آ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں بچوں کو اور نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی جو چیز ریئل ہے وہی تھمبنیل میں لکھ دو. یقیناً اس سے فائدہ ہوتا ہے، باقی آپ کا کنٹینٹ پہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ بہت اچھا تھمبنیل لگا دیں، کہ بھائی اگر یہ ویڈیو نے دیکھی تو بس سمجھو کہ میں دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں. لیکن وہ کلک کرے اور آگے آپ بیٹھ کے آپ کی وائس کوالٹی ٹھیک نہ ہو، ویڈیو کوالٹی ٹھیک نہ ہو، آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہ ہو، تو وہ کلک تو کرے گا لیکن
few seconds کے بعد وہ اس کو ایگزٹ کر کے کسی اور ویڈیو پہ جا کے دیکھ لے گا. رائٹ. بہت شکریہ حافظ احمد, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح دیکھیں اب یہ یوٹیوب کانٹینٹ کریشن, ڈیجیٹل اکانومی ایک اسٹیبلش ہوتی ہوئی اکانومی ہے. یہاں پر اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے بچوں کو. ایجوکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں آپ جیسے بھی تھم نیل بنا لیں, کلک بیٹ کے لیے بنا لیں, 1 دن 2 دن آپ لوگوں کو فول بنا لیں گے, لیکن آپ مستقل لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا پیشنٹ بھی رہیں ساری صورتحال میں, اور کنسسٹنسی کے ساتھ جی کام کرتے ہیں. ایتھیکل پیرامیٹرز پتہ ہونا بہت ضروری ہے بچے. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا کچھ بات کرتے ہیں صحت کے امور سے متعلق, اور یہاں پر ہم بات کریں گے جی سرکاری ہسپتالوں میں کیا سہولیات کا حال ہے. کراچی کا بڑا سرکاری ہسپتال ہے جناح ہسپتال. اس وقت وہاں پر شدید ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامی اور مالی بحران ہے, اور 2400 بیڈز پر مشتمل اس بڑے اسپتال میں افرادی قوت کی سنگین قلت پائی جاتی ہے, جس کے باعث یہاں پر جو طبی نظام ہے اس میں سنگین خامیاں ہو رہی ہیں. اب سندھ, بلوچستان, جنوبی پنجاب سے بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے. تو انور خان ہمارے رپورٹر ہیں, بالکل جی, ان سے جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا جناح اسپتال میں افرادی قوت کی شدید قلت کی اصل وجہ کیا ہے, کیوں مالی بحران کا شکار ہے, مریضوں کے علاج پر کتنا اثر پڑا ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر 30 شعبات ہیں, یعنی 30 وارڈیں اور 24 بیڈ پر مشتمل یہ پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے. اس وقت بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے یہ انتظامی اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو سہولت فراہم کرنے کے اعتبار سے انتہائی فقدان کی صورتحال یہاں پر نظر آتی ہے. اور ماضی کے اندر ذرا مختصر طور پہ جائیں گے تو ماضی کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس دوران اس کو ایک حکم نامے کے ذریعے اور ایک کمیٹی بنانے کے ذریعے اس کو دوبارہ وفاقی تحویل میں لیا گیا. ایک طویل تعطل برقرار رہا اور بالآخر دوبارہ محکمہ صحت حکومت سندھ کے پاس ہے, اور اس وقت یہاں پر انتہائی شارٹ فال ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ٹرشری کیئر اسپتال کے اندر پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسنگ اسٹاف بیک بون ہوتے ہیں, اور یہی تمام کے تمام افراد مریضوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. تاہم اس وقت انتہائی شدید قلت کا سامنا ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کے اندر اور نرسنگ اسٹاف کے اندر. آپ کسی بھی وارڈ کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو مطلوبہ نرسنگ اسٹاف اور ایمرجنسی کے باہر. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت محکمہ صحت حکومت سندھ کی جانب سے میڈیکل افسران فراہم کیے جا چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے کچھ فیکلٹی دی گئی ہے. البتہ فیکلٹی کی بھی شدید قلت ہے. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور جناح اسپتال کے درمیان بھی ایک سر جنگ رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر اگر بات کی جائے گی تقرریوں کی تو تقرریوں کے حوالے سے ابھی تاحال صورتحال التوا کا شکار ہے. ایک مرتبہ محکمہ صحت حکومت سندھ نے اس کی اجازت بھی دی تھی, تاہم وہ اجازت پھر تعطل کا شکار ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ صورتحال درپیش ہے. تو بہرحال اس وقت ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ اپنے مریضوں کو لے کے جانے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف, کوئی طبی عملہ ان کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے انور, بہت شکریہ آپ کا ہمیں صورت بتانے کے لیے. اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان جناح اسپتال ڈاکٹر وقاص خان. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقاص جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں, کیا برڈن زیادہ ہے, اور جیسے کچھ تقرریوں کا بھی ہمارے رپورٹر حوالہ دے رہے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہیں, کیوں انڈر اسٹاف ہے سرکاری اسپتال؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں پہلے آپ جناح اسپتال کو سمجھیں. جناح اسپتال کیا ہے؟ جے پی ایم سی جو ہے وہ نہ صرف کراچی, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے, سندھ اور یہ پورے پاکستان کا ایک بڑا جو ہے ہسپتال مانا جاتا ہے. تو اس میں جو پیشنٹ انفلو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس پورے سندھ سے پیشنٹ آ رہا ہے, بلوچستان سے آ رہا ہے, ساؤتھ پنجاب سے آ رہا ہے, اور ہمارے جو گیٹس ہیں وہ سب کے لیے اوپن ہے, ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے. تو بالکل آپ نے بالکل صحیح بولا کہ ابھی جو ہمارے ہیومن ریسورس کا مسئلہ ہے یہ بہت جینین ایشو ہے, اور اراؤنڈ 2000 امپلائیز جو ہیں وہ ہمیں درکار ہے, جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ ایشو. تو اب کیوں مالی مسائل کی کیا بنیادی وجوہات ہیں, کیوں یہ جو فنڈز کا اجرا ہے کیوں تاخیر کا شکار ہے؟ اس میں کچھ کورٹ ایشوز ہیں, کچھ ایسے پاس میں ایسے کیسز چلے ہیں جس میں کورٹ کا اسٹے آرڈر ہوا, کانٹریکٹ پہ جابس ہائر کیے گئے لیکن ان پہ اسٹے آ گیا, تو وہ الٹیمیٹلی انہوں نے جاب جو ہے وہ جوائن نہیں کری. جو آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ ہیں وہ ایک فکس ٹائم کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. ایک بڑی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ایچ آر کی جو ہے نا وہ وتھ ٹائم شارٹیج ہو رہی ہے. اچھا, ایچ آر کی شارٹیج ہو رہی ہے. لیکن یہ جو آپ برڈن کہہ رہے ہیں یہ برڈن کی وجہ سے ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹے آرڈر ہے, تقرریوں میں ٹائم لگ رہا ہے, بیسک وجوہات کیا ہیں؟ دونوں ایشوز ہیں. برڈن از دا مین ایشو,
آپ کے پاس جو JPMC میں انفلو ہے پیشنٹ کا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو از دیر اینی پلان ٹو ٹیکل دس ایشو؟ بالکل پلان ہے. جیسے ہمارے نیو ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر خالد شیر, وہ ایک بہت اچھے ایم کے ساتھ آئے ہیں, بہت اچھی ان کو ٹیم ملی ہے, اور انشاءاللہ جو ہمارے پلانس ہیں ود ان 2 to 3 ایئرس انشاءاللہ JPMC کمپلیٹ ٹرانسفارم ہونے والا ہے. اس میں جو ہمارا جو سب سے اچھا جو ہمارا ایم ہے وہ ہم لوگ میڈیکل کمپلیکس بنانا چاہ رہے ہیں, بالکل سرجیکل کمپلیکس جیسا, جس میں ہم تمام جو ہمارے میڈیکل وارڈس ہیں وہ شفٹ کر دیں گے, جس میں ہمارے پاس ابھی 4 وارڈ ہیں میڈیسن کے, تو وہ چاروں شفٹ ہو جائیں گے اس میں. پھر ہماری جو اسپیشلسٹ کلینک ہیں, اینڈروکرائنولوجی اور ڈائبٹیز کی کلینکس ہیں, یہ ساری اس میں شفٹ ہو جائیں گی. پھر اسی طرز میں ہم ایک ٹراما سینٹر بنانے والے ہیں, جو ہمارے ایمرجنسی میں ایشو تھا, جیسا آپ نے ابھی ایک کوشچن ریز کیا کہ جو ایمرجنسی کے پیشنٹ سفر کرتے ہیں, تو جو ہمارا ٹرائج سسٹم ہے اور ہم پورا ایک ایمرجنسی کمپلیکس بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ہمارا پورا ایمرجنسی شفٹ ہو جائے گی, جس میں 24/7 ٹراما سرجریز ہوں گی, ویسکولر سرجریز ہوں گی, پلاسٹک سرجریز ہوں گی, اینڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے نا ہیلتھ کیئر انشاءاللہ اویلیبل ہوگا. ایک چیز جو ہے نا وہ تمام سرکاری اسپتالوں میں کامن ہے, وہ یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد ڈاکٹر آپ کو وارڈ میں نہیں ملتا, وہ آپ کو اپنے روم میں ملتا ہے, اور اس روم تک ہر جو پیشنٹ ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے, وہ باہر جو پی این کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے. اس کے لیے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, کال سسٹم ہوتا ہے ڈاکٹرس کا نا, ایک ڈاکٹر فکس کال پہ ہوتا ہے, 36 آورس کال ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ مارننگ میں 8 AM پہ رپورٹ کر رہا ہے تو اس کو بیچ میں بریک بھی چاہیے ہوتا ہے, تو بیچ میں بریک کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ لازمی ایک ڈاکٹر آن فلور ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈیوٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ریسٹ پہ جائے گا تو دوسرا ڈاکٹر اس کو کور کر لے گا. لیکن اکثر و بیشتر تو ہم دیکھتے ہیں سینئر ڈاکٹرز ہوتے بھی نہیں ہیں اویلیبل. دیکھیں سینئر ڈاکٹرز اور ایک پورا سسٹم ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کا راؤنڈ ہوتا ہے, ٹائملی راؤنڈ ہوتا ہے. پھر کنسلٹنٹس کے نیچے رجسٹرارز ہوتے ہیں, رجسٹرارز کے نیچے سینئر PGs ہوتے ہیں جس کو ہم گروپ GL کہتے ہیں. پھر پوسٹ گریجویٹس ہوتے ہیں, ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو اینی ٹائم کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آن فلور لازمی موجود ہوتا ہے. اچھا, تو اس سارے سینیریو میں سندھ گورنمنٹ یا محکمہ صحت جو ہے وہ کس طریقے سے کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا JPMC پہ بہت ہی اچھا جو ہے نا ایک رول ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک اراؤنڈ 10 بلین جو ہے وہ فنڈس ریلیز کیے ہیں, جو میں نے آپ کو بات کری میڈیکل کمپلیکس اور ایمرجنسی کمپلیکس کے لیے. تو ایک یہ بہت اچھا ان کا جو ہے نا اقدام ہے. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ JPMC کو پرائورٹی دی ہے ہیلتھ کیئر میں. اور اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو پیف ہے ہمارے پاس پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن, اس کا بہت اچھا رول ہے. اچھا ذرا بس شارٹلی یہ بتائیے گا کہ JPMC میں ICU میں کتنے بیڈز ہیں, کتنے مریضوں کے آنے کی گنجائش ہے؟ اچھا دیکھیں JPMC میں اس وقت 3 ICU کام کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ایک میڈیکل ICU ہے, ایک سرجیکل ICU ہے, اور ایک چیسٹ ICU ہے. میڈیکل ICU میں اراؤنڈ 8 to 10 بیڈ فنکشنل ہے. چیسٹ ICU میں بھی اراؤنڈ 6 to 8 بیڈ فنکشنل ہے, اور سرجیکل ICU میں 8 to 12 بیڈ فنکشنل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کیپیسٹی ہے ہمارے پاس ICU بیڈس کی, ہمارے جو انفلو ہے پیشنٹ کی اس کے حساب سے بہت کم ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں. تو ہمارا ان فیوچر پلان ہے, ہم گائنی میں ایک ICU اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم آلریڈی جو سرجیکل ICU میں ہمارا ICU ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات بتائیں کہ وقاص صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان سے انفلو آ رہا ہے پیشنٹس کا, بلوچستان سے آ رہا ہے, ساؤتھ پنجاب سے آ رہا ہے, پھر سندھ کے آپ ویلکم کرتے ہیں. یہ میڈیکل چیسٹ اور سرجیکل وارڈس کے اندر ICUs کے اندر 6 سے 8 بیڈ کی گنجائش ہے, بہت کم نہیں ہے؟ بہت زیادہ کم ہے. اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہماری سیکریٹری ہیلتھ سے میٹنگ ہوئی ہے, اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے جو ICU ہے انٹینسو کیئر کو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ, جس میں ہمارے پاس سرجیکل ICU میں ہم 20 to 30 بیڈس تک ہم الاٹ کروا رہے ہیں, اور میڈیکل ICU میں بیڈ ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں, اور ہم کوشش کر کے انشاءاللہ ٹراما سینٹر میں ایک فل اسپیس جو ہے وہ ICU کو انٹینسو کیئر کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ظاہر ہے آپ لوگوں کو پھر اس حوالے سے بجٹ بھی ملتا ہے سرکار سے, یہ ساری یہ اس کا پورا ایک آڈٹ سسٹم ہے کہ بھائی وہ کہاں ایلوکیٹ ہو رہا ہے. آج کل تو جدید مشینز اور کیا کیا کچھ نہیں آ رہا ہے, خاص طور پہ ایسے علاج کے لیے, کینسر جیسے علاج کے لیے, اس کے مد میں کہاں پہ آڈٹ ہوتا ہے سارا؟ دیکھیں پراپر آڈٹ سسٹم ہے ہمارے یہاں, جس میں ٹیم ہوتی ہے وہ آڈٹ کر رہی ہے, اور ہمارا جو پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن ہے اس کا بھی ایک اچھا خاصا فنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے, وہ مینیج کر رہی ہیں. جیسے آپ نے کینسر کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کری, تو جو سائبر نائف کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو کہ $1000 کا ٹریٹمنٹ ہے, فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشنس ہیں فری آف کاسٹ ہو رہی ہیں, ٹریٹمنٹ میں کوئی کاسٹ نہیں ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ سے بہت زیادہ جو ہے نا ایفرٹ مانگتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تھینک یو ڈاکٹر وقاص ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا. جی ہوپفلی کہ یہ مسائل حل ہوں, اور ظاہر ہے ایک بڑا پبلک جو ہے رخ کرتی ہے سرکاری اسپتال کا, تو ان کو بہتر طریقے سے کیٹر کیا جائے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. اور ذرا اس گھنٹے میں آغاز کرتے ہیں اور ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈال لیتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ حکومت کو تحریک کی دھمکیاں دینے والی پی ٹی آئی خود اندرونی اختلافات کا شکار ہے. پارٹی میں سیاسی کمیٹی, فنڈز غائب ہونے اور پھر پاکستان بار کونسل کے انتخابات لڑنے پر گرما گرمی بھی ہوئی ہے. یہ ہمیں ذرائع رائے بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا نہیں بلکہ صرف معمولی تبدیلیاں کہا تھا, لیکن نئی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں علی امین گنڈا پور کو شامل ہی نہیں کیا گیا. اور پھر اس کے بعد سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے قاضی انور نے استعفیٰ دیا, کیونکہ سلمان اکرم نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں اپنا نام پہلے نمبر پر رکھا تھا. اور اسی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں, اور سیکرٹری جنرل ہونے کے باوجود بار الیکشن کیوں لڑا, یہ بہت سارے سوالات ہیں. پھر پارٹی کے 30 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز غائب ہونے پر بھی پی ٹی آئی میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. اب یہ رقم جو ہے یہ اوورسیز پاکستانی نے بانی اور جو دیگر اسیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے وکلا کی فیسوں کے لیے بھیجی تھی. اب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف جمہوری جد و جہد کرے, بانی پی ٹی آئی مسلح جد و جہد کا فیصلہ کر چکے ہیں. اگر یہ راستہ اختیار کیا تو سخت جوابی ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ذرا سن لیتے ہیں محمد مالک صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے تھے. یہ مسلح جد و جہد کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ایک مسلح جد و جہد کر سکے. اور جب یہ مسلح جد و جہد کی بات کریں گے تو ان کے ساتھ ایکشن یا قانون کے مطابق سلوک ہوگا, اس کا پھر گلا کیا. جنرل فیض حمید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گواہی دیں گے, وہ کسی ڈیل کے تحت گواہی دیں گے. 9 مئی اگر کوئی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے واقعات کے پس پردہ کوئی ایسی کانسپریسی بھی تھی کہ ادارے کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے, تو اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اس کی اگر ایویڈنس سامنے آتی ہے, فیض حمید صاحب اگر ملوث پائے جاتے ہیں, ایویڈنس دیں یا نہ دیں, جو لوگ ان کے ساتھ اس میں ملوث ہوں گے. چلیں جی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن. خاور تھینک یو سو مچ. خاور یہ بتائیے گا اب یہ کیا معاملات ہیں, پہلے تو ذرا پی ٹی آئی کی جو اندرونی پارٹی کے معاملات چل رہے ہیں, اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے جی مختلف جو ان کے رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کافی بتا رہے ہوتے ہیں باتیں, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی کمیٹی ہے وہ, پھر جو فنڈز کا مسئلہ ہے وہ, یہ سارے ایشو کو آپ سمجھتے ہیں ایشو گڑبڑ ہونا کہاں سے شروع ہوا؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ یہ کہاں سے گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. اب بنیادی طور پر میری نظر میں چونکہ آج کل ملاقاتیں نہیں ہوتی تو باقاعدگی کے ساتھ جو اندر سے ڈائریکشنز آتی تھیں, ہدایات آتی تھیں, فرض کریں کسی ایشو کے اوپر کوئی تنازع ہے بٹوین جو 2 انڈیویجولز ہیں یا 2 فیکشنز ہیں ود ان پارٹی, تو وہ جب ایشو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا قائد کے سامنے یا بانی کے سامنے تو وہاں سے ہدایت آتی تھی کہ اس کو اس طرح کر لیں, تو ایشو ریزالو ہو جاتا تھا. اب آج کل چونکہ ملاقاتیں بند ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کل رات کو بھی ملاقات کے لیے ان کی بہنیں آئی تھیں اور پھر رات کو بیٹھی رہی اور وہ سارا واقعہ آپ کی نظر میں ہے. سو اصل مسئلہ تو وہ ہے. باقی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر وہ جو ٹوٹ ہے, اس کے بعد پارٹی کا الیکشن نہیں مانا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو پارٹی کے اندر ابھی یہ نہیں پتا کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے. اس کے بعد پارٹی کی جو سب سے زیادہ مضبوط تنظیم تھی کے پی کے اندر, وہاں پہ ظاہر ہے وہ جب فارمر چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کو وہاں سے ہٹایا گیا تو وہاں پہ بھی دراڑیں پیدا ہو گئیں. اس کے بعد وہاں پہ محمد سہیل افریدی صاحب ہیں, ان کی بھی ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی. سو بنیادی وجہ میری نظر میں یہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے وہ ہے. اور وہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ اب تو جی جو اسیر ہیں اور جو بانی ہیں ان کے وکلا کی فیسوں کے بھی کے لیے پیسے جو ہیں وہ بڑی مشکل اس میں ہو رہی ہے, فنڈز کہاں جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے جو پی ٹی آئی کو مل رہے تھے, یہ تو پہلے بھی سلسلہ چل رہا تھا. اچانک میں کیا ایسا تبدیل ہوا ہے کہ اب یہ مشکلات آ رہی ہیں؟
دیکھیں یہ جو الزامات خاص طور پر ان کے جو ظاہر اپوزیشن کی طرف سے لگ رہے ہیں، ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسا بیان نہیں گزرا جس میں پارٹی کے اندر سے کوئی کسی نے بات کی ہو. فرض کرے کسی وکیل جو پیسے لینے والا ہے جو دینے والا ان کی طرف سے کوئی بات آئی ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مربت ہوں یا باقی اور وہ لوگ جن کو اس وقت پارٹی سے نکال دیا گیا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. باقی جس طرح میں نے کہا کہ یہ معاملہ رہے گا اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ان کی یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے. اور میرے خیال میں یہ آپ دیکھیں گے گاہے بگاہے اس طرح کی یہ ہے نا چیزیں آپ کو اس پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سامنے آتی رہیں گی. اصل مسئلہ تو وہی ہے نا کہ ظاہر ہے ایک کسی ایشو کے اوپر آپ گائیڈ لائن لینی ہے اور وہ نہیں مل پا رہی، تو اس کے بعد پھر اس طرح کے جو ہے آپ کو ایشو سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن خاور بھائی کہ یہ اندر کی خبر دینا ہمیں کوئی کہ پارٹی کیا واقعی شدید مالی بحران کا شکار ہے. ذرائع تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو تھے وہ تمام تر یہ فیسوں کے مسائل اور تمام تر خرچ اٹھا رہے تھے. جب سے وہ گئے ہیں اس کے بعد سے پارٹی میں شدید مالی بحران ہے. ارکان پارلیمنٹ سے 1 لاکھ روپے ماہانہ دینے کی بات کی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا 30 کروڑ تھا جو اوورسیز نے بھیجا تھا اس کا پہلے حساب دیں. ایک تو یہ اختلاف ہے. دوسرا یہ جو بار کاؤنسل کے انتخابات کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے. قاضی انور نے استعفیٰ دیا، سلمان اکرم راجہ نے اپنا نام ٹاپ پہ رکھا، پرائیورٹی پہ رکھا. یہ اس کے خلاف بھی مہم چل رہی ہے اندرونی. تو یہ تمام تر معاملہ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ انہی کی پارٹی ہے. اس وقت جو ہے پارٹی کا جو زیادہ جو زیر اثر ہے وہ ان کے جو سلمان اکرم رائے صاحب ہیں ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائیں. جب انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا لی تو اس کے بعد سے جو ہے اس کی انڈورسمنٹ اندر سے جو جیل کے اندر سے ہونی سی وہ نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ظاہر ہے سینٹر جو دوسرے ہیں ان کے جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، سینٹر علی ظفر صاحب سینٹ کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں. پارٹی کے اندر اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سلمان اکرم رائے صاحب کو اس انداز سے نہیں سمجھتے کہ ان کو پارٹی لیڈ کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ ہی از ناٹ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، ممبر آف دا سینٹ. تو جو پارٹی کے وہ لوگ جو سینٹ یا نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان کی رائے میں یہ ان کو حق یہ ملنا چاہیے تھا. تو یہ اعتراض رہے گا. اور ظاہر ہے پھر وہ پنجاب ورسز کے پی جو چیپٹرز ہیں وہ بھی پالیٹکس چلتی رہتی ہے. کے پی والے کہتے ہیں کہ جی پارٹی کے لیے ہم زیادہ کرتے ہیں، پنجاب والے اس طرح ہمارے ساتھ نہیں، اس طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال یہ کہ جی مالی بحران، دیکھیں اگر تو کل کو خبر یہ سامنے آتی ہے کہ جی ان کے وکلاء نے وہ وکلاء جو شروع سے مختلف کیسز میں پیش ہو رہے ہیں انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کیس میں پیش ہونا چھوڑ دیا ہے کہ ان کو فیس نہیں ملی، اور وہ کہہ دیتے ہیں برملا کہ جی چونکہ ہمیں فیس نہیں مل رہی پارٹی کی طرف سے لہٰذا ہم جو ہے بالکل جو اس کیس سے علیحدہ ہو رہے ہیں. تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. باقی یہ معاملہ آپ کی بات صحیح ہے، جو اوورسیز پاکستانی سے جو پارٹی کو فنڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر پارٹی کے اندر اختلافات رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو استعمال ہونا چاہیے. لیکن بظاہر کوئی ایسا سالڈ ایویڈنس، کنکریٹ ایویڈنس ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا کہ باہر سے پیسہ آیا ہے تو وہ سلمان اکرم رائے صاحب نے کھا لیا ہے یا علی ظفر صاحب نے یا بیرسٹر گوٹ صاحب نے یا کسی اور بندے نے وہ پیسہ لے کے تو وہ سائڈ پہ ہو گیا ہے. تو یہ الزامات کی حد تک تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور جس سے میں نے کہا کہ یہ پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایسا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا، صدف کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی تھی تو ان کی جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھی وہاں پہ بھی ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی. جی ایسے ہی ہے. ہاں تو یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاص مزاج ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف کھل کے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہے گے. لیکن اب یہ ذرا بتائیے گا، اتنی انہوں نے چینجز کی، سی ایم بھی چینج کر لیا، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ سی ایم کرنا چاہیں چاہے بہنیں کرنا چاہیں. پھر ظاہر جس طرح کی بھی ٹویٹس آئیں اس کے بعد پھر کافی معاملہ زیادہ ہم نے دیکھا آگے بڑھ گیا. اب رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں جی سیاسی جدوجہد کریں، جمہوری آپ جدوجہد کریں، لیکن بانی پی ٹی آئی مسلح جدوجہد کا فیصلہ کر چکے ہیں. اگر یہ راستہ اختیار کیا تو پھر سخت جوابی ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو
PTI جو ہے اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر یہ کرتے ہیں تو حکومت کافی ہمیں لگتا ہے تیار ہے. یہ صرف سیاسی بیان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے بیان کا واقعی جو ہے پیچھے کوئی سبسٹنس بھی ہے اس کے؟ دیکھیں، اگر آپ رانا ثناءاللہ صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے سینیٹر، ان کے جو جتنے بھی بیانات، اگر آپ نے جو ان کا ایک بیان چلایا ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی 3 دفعہ اگر کا ورڈ استعمال کیا. اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوگا. یقینی طور پر پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو مسلح جدوجہد کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی دوسری پارٹی، حالیہ آپ نے TLP کا جب وہ دیکھا، انہوں نے وہ ایک لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی جس کے اندر وائلنس استعمال ہوا، تو ریاست نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو روکا. تو کوئی بھی سیاسی جماعت اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور یہ پر تشدد سیاست کا راستہ اختیار کرتی ہے تو ظاہر ہے ریاست اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی. آپ کا سوال کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا آگے مستقبل کیا ہے، کس طرح وہ اپنی پالیٹکس کو آگے لے کے بڑھیں گے. فی الوقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو مذاکرات کا پورا جو عمل ہے، اختیارات ہیں، وہ عاشق زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیے. اور یہ دونوں لوگ چونکہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں، ایک ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، دوسرے ممبر آف دا سینٹ ہیں، وہ بات تو یہی کر رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھے مل بیٹھ کے بات کریں. ایک نیشنل ڈائلاگ وہ 21 اور 22 دسمبر کو انہوں نے اسلام آباد کے اندر کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ساری سیاسی جماعتوں کو وہ انوائٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی کیا ضرورت ہے، ہمارا سب کا اس پہ کنسنسس ہے کہ استحکام کی ضرورت ہے. اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے حل ہونا ہے. اب یہ بات چیت کیسے ہوگی، کیوں کر ممکن ہوگی، کون اس کو آگے لے کے بڑھے گا، ظاہر ہے حکومت وقت کے اوپر اس کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کو انوائٹ کرنا چاہیے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں کہ وہ زور زبردستی یا پرتشدد ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منوائیں گی، تو ایسا نہ کبھی ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی فیوچر کے اندر کبھی ہوگا. اور واحد حل جو ہے ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے، جو بڑی لڑائیاں سیاسی پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے بعد آن ورڈ آپ نے دیکھا ڈائلاگ کے تھرو ہی ہوئی ہیں اور بات چیت کے تھرو ہی ہوئی ہیں، یعنی سیاسی جدوجہد کے تھرو ہی ہیں. تھینک یو سو مچ. خاور ہمارے ساتھ تھے، ساری حال پر بات کر رہے تھے. جناب اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جی جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے جی سارا ہڑتال کا سلسلہ جاری تھا اور 8 دسمبر سے یہ ہڑتال جاری تھی. پاکستان کے معاشی ہب یعنی کہ ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بری طرح سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مطابق گڈس ٹرانسپورٹس کی ہڑتال سے سپلائی چین مفلوج ہو گئی ہے، صنعتیں بند ہونے کے قریب ہیں. نہ صرف کراچی کی کاروباری سرگرمیاں بلکہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے اور ہر گزرتا دن جو ہے وہ اگر ہم حساب لگائیں تو اربوں روپے کے نقصانات کا سامنا ہے. بندرگاہ، فیکٹری، مارکیٹس میں خام تیل جو اور خام مال ہے اس کی ترسیل متاثر ہے. اب یہ مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ مسائل حل کیے جائیں اور جائز جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. بالکل جی، تو پھر بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز ریحان حنیف صاحب. شکریہ ریحان حنیف صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے کراچی کاروباری سرگرمیاں اور مجموعی طور پر اگر ہم کہیں کہ معیشت کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، کتنے نقصانات کا سامنا ابھی تک کرنا پڑ رہا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ بتا لیجیے گا کہ مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ایکسپورٹ کا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا جو اب لوکل ٹریڈ کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا مداوع تو ہو جائے گا، لیکن اگر ایکسپورٹ میں اگر کسی کسٹمر کا، کسی آپ کے امپورٹر کا مال ڈیلے ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے دوبارہ آپ پہ ٹرسٹ نہ کرے اور دوبارہ آپ کو آرڈر نہ دے، یہ دوبارہ پاکستان کو آرڈر نہ دے کہ یہاں تو انریسٹ ہوتا رہتا ہے، میں کسی اور ملک سے لے لیتا ہوں. سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ مطالبات، دیکھیے کل ہماری تقریباً 2-3 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ. ان کے کچھ مطالبات جائز ہیں جو کہ میں نے کل بھی پریس ریلیز میں بھی کہا تھا، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی کہا کہ جو جائز مطالبات ہیں وہ فوراً مان لیے جائیں اور جن چیزوں پہ ابہام ہے گورنمنٹ کو اس کے لیے کمیٹی بنا کر پھر بات چیت شروع کی جائے. لیکن گورنمنٹ کی جو مجھے سیریسنس ہے نا، پہلے تو دیکھیں 10 دن کے بعد آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تب یہ جا کے میٹنگ کر رہے ہیں.
دیکھیے گورنمنٹ کی سیریسنس یہ ہے کہ کل جب کسٹم ہاؤس میں ان کی میٹنگ ہوئی تو پہلے 2-3 ہمارے نمائندے وہاں پہ کراچی چیمبر کے بھی گئے تاکہ ایز اے آبزرور وہ بیٹھ سکیں یا کوئی میڈیشن کرا سکیں, کوئی دونوں کے درمیان کوئی بات چیت کرا سکے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو گڈس ٹرانسپورٹ سے میٹنگ کرنی ہے, ہم نے کراچی چیمبر والوں سے نہیں کرنی ہے. اچھا, تو ہمیں جی وہ 5-6 گھنٹے وہ باہر بیٹھے رہے دوسرے روم میں. تو اگر یہ کل یہ پھر رات کو مذاکرات ان کے ناکام ہوئے ہیں, آج دوبارہ ہوں گے. ناکام کن ایشوز پر ہوئے ہیں؟ دیکھیے مختلف چیزیں ہیں, وہ لائسنس کے بھی ایشوز ہیں. دیکھیے جو جائز مطالبات ہیں نا وہ تو یہ ہے کہ جو یہاں کا روڈ فٹنس ٹیسٹ ہے سندھ کا وہ پنجاب میں بھی ایکسیپٹ کیا جائے, یا ڈیزل کی گاڑی ہے وہ تھوڑا بہت دھواں دیتی ہے اس پہ FIR ہو جاتی ہے تو یہ نہ کی جائے. اور بھی بہت ساری لمبی طویل فہرست ہے. میں بات کر رہا ہوں سیریسنس کی, ولنگنس کی, کہ اب گورنمنٹ کی جو سائیڈ ہے اس کی ولنگنس اور سیریسنس یہ دیکھیے کہ کراچی چیمبر کے نمائندوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ جائیں. کل اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو ہو سکتا ہے کل رات کو ہی ہم ان دونوں کا کوئی پیچ اپ کرا دیتے, کسی طریقے سے ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے اور آج یہ ٹرانسپورٹ کھل جاتی. تو اب یہ صورتحال آپ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا, اس کے بعد گورنمنٹ سیریس ہوئی ہے, اب فائنلی گورنمنٹ سیریس ہو گئی ہے, اب کتنے اور مذاکراتی دور؟ اس طرح نہیں ہوئی ہے. اس کی سیریسنس ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی رات کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پورٹس پہ نا مزید 1-8 دن کی بات ہے, آپ کے پاس پورٹ پہ کنٹینر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اچھا, پھر آپ کے جو شپس ہیں وہ واپس چلے جائیں گے. پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہوگی کہ آپ کے شپس آئے ہیں, لنگر انداز نہیں ہو سکے اور واپس چلے گئے. تیسری بات یہ کہ جو آپ کی ایکسپورٹ $1 کے لیے تو ہم مر رہے ہوتے ہیں, اور پوری ہماری 8 دن سے ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے, تو کتنا فورن ایکسچینج کا نقصان ہو رہا ہے. کئی 100-150-200 ارب روپے کا اس وقت تو کم از کم ٹیکسوں میں نقصان ہو چکا ہوگا گورنمنٹ کو اور دوسرے محصولات میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ فوراً گورنمنٹ انگیج کرے ان کو, ان سے مذاکرات کرے, ان کی جائز باتیں تسلیم کرے, اور جن چیزوں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے اس پہ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ریحان صاحب کہ گورنمنٹ کا ایشو کیا ہے. گورنمنٹ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ جی معیشت کو نقصان پہنچے, اربوں روپے میں نقصان پہنچے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب گنجائش نہیں رہے گی پورٹ پہ ان کنٹینرز کی, آلریڈی وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں. تو یہ ایشو آپ سے ہے, ٹرانسپورٹر سے ہے, کس سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف معاملہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں ہم سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو تو بہرحال ٹرانسپورٹرز کا ہے. ہم تو ایک میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کچھ چیزیں اگر گورنمنٹ نہیں مان رہی ان کو راضی کریں, یا کچھ چیزیں ٹرانسپورٹرز اگر نہیں مان رہے ہیں تو ان کو راضی کریں, کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو. سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات 10 دن پہلے 9 دن پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ آج پانی سر سے اونچا ہونے کے بعد ہو رہا ہے, اور ابھی بھی جب ہو رہا ہے تو کوئی سیریس نظر نہیں آ رہی ہے. اب آج دوبارہ بھی 12 یا 1 بجے دوبارہ ان کے مذاکرات ہونے ہیں, اللہ کرے کوئی بہتری کی امید نکل آئے. ٹھیک ہے. اور ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سافٹ امیج ہے اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے, معیشت کو تو پہنچ رہا ہے نا, اربوں کا نقصان پہنچ رہا ہے. غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے, جو آپ کا فورن انویسٹر ہے, اس کا تو اعتماد چکنا چور ہو جائے گا اگر مزید یہ صورتحال 2-3 دن تک جاری رہی تو. دیکھیے غیر ملکی سرمایہ کار کا کیا کریں, یہاں تو اپنے ملکی سرمایہ کار ہے اس کا اعتماد چکنا چور ہو رہا ہے. پہلے تو اپنے والے کو سنبھالیں گے, دوسرے والے کو دیکھیں گے. اپنے کو جانے والے اپنا یہاں سے جو سرمایہ جا رہا ہے صرف ہم اس کو ہی روک لیں, ہمیں کسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں جائز مطالبات, تو ذرا سا ہمیں بتا دیں کہ کن معاملات پر گورنمنٹ ابھی راضی نہیں ہو رہی. چلے دیر سویر صحیح, گورنمنٹ راضی تو ہوئی ہے بات کرنے کے لیے, لیکن کس پہ ایگری کر رہے ہیں اور کس پہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں جو انہوں نے کل مجھے بتائی ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ جو فٹنس ٹیسٹ گاڑی کا اگر سندھ میں ہوا ہے وہ پنجاب میں بھی ایکسیپٹیبل ہو, یا اگر پنجاب میں ہوا ہے وہ سندھ میں بھی ہو, جیسے لائسنس ہوتا ہے. دوسری انہوں نے چیز بتائی ہے کہ یہاں پہ 36 ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہر ناکے پہ بقول ان کے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر کسٹم کی چیک پوسٹ ہوتی ہیں, کسٹم بھی وہاں پہ جا کے ہر جگہ پہ روک رہا ہوتا ہے. ارے بھائی جب مال اسمگلنگ ہو کے بارڈر سے کراچی آ گیا, اب کراچی سے اگر وہ اندر جا رہا ہے وہاں روک رہے ہوتے, بارڈر پہ نہیں روک رہے ہوتے. تو پھر ظاہری بات ہے جب کنٹینر کھلتا ہے اس میں مال خراب بھی ہو جاتا ہے, اس کو نکالا جاتا ہے, اس کو کھولا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, تو بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کئی چیزوں کی جائز ہیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں, وہ تو فوری مان لینی چاہیے. باقی جو ان کی کئی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ٹائم چاہیے, تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دے اور وہ اس کو حل کرے. اور فی الحال یہ فوری طور پر اسٹرائک کھلے. ملک کا خالی پیسوں کا نقصان دیکھیں, ایک ہوتی ہے مال و دولت, ایک ہوتی ہے عزت. ابھی اس ہماری مال و دولت تو داؤ پہ لگا, ہماری عزت بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हनीफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। देखिए बहुत टाइम हो गया है। ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, किसी एक सूबे की मईशत की बात नहीं है, पूरे मुल्क की मईशत की बात है, पूरे मुल्क की सनतों की बात है। और ज़ाहिर है ये मसला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो उतना बेहतर है। और कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो ज़ाहिर है अभी रिसेंटली कुछ नए कवानीन भी बने हैं पॉल्यूशन के हवाले से, रोड फिटनेस के हवाले से भी। अगर सूबे आपस में कोऑर्डिनेट कर लें और उसके लिए कमेटी बन जाए कि किस तरीके से, ये थोड़ी कि जगह जगह जाके हर शहर में जाके डिफरेंट चालान देना पड़ेगा। अगर एक शहर में वो गाड़ी की फिटनेस मानी जा रही है तो दूसरे शहर में उस पर चालान होगा। तो ये पूरी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मईशत को नुकसान हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे ये जो आपका कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा बर्डन पर इस पर आ जाता है। चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चीज़ों की जब मार्केट में सप्लाई नहीं होती तो वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट आता है और फिर वो चीज़ें अचानक से महंगी भी होना शुरू हो जाती हैं। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और 2025 अपने ख़त्म को पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है बल्कि। और मुल्क में रवां साल की 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। और रवां साल अब तक 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और मुहिम के दौरान मुल्क भर के 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे भी पिलाए जाएंगे। पंजाब की अगर बात करें, कुछ स्टैट्स आपको बता देते हैं। 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख। और उसके अलावा इस्लामाबाद, GB, आज़ाद कश्मीर में बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। अच्छा, हुकूमत ने वालिदैन से ख़ास तौर पे कहा है कि पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाजे खोलें और 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, लाजमी पिलवाएं। और पैदाइश से 15 माह तक के बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स भी बर वक्त मुकम्मल करवाएं। तो चले जी, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान उन ममालिक में रह गया है जो 2 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पोलियो वायरस पाया जाता है, लेकिन इससे हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी हमारे पोलियो वर्कर्स हों, इंसदादे पोलियो की मुहिम की जो टीम है, सब बड़ी जदोजहद कर रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। सरबराह इंसदादे प्रोग्राम पंजाब अदील तसव्वुर साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। थैंक यू सो मच अदील ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो इंसदादी पोलियो मुहिम है, कितने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ इस मुहिम में मुकर्रर किया गया है? अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। पंजाब के अंदर पोलियो मुहिम जैसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है, पंजाब के अंदर भी पूरे ज़ोर शोर के साथ ये मुहिम जारी है। और इस मुहिम में घर घर बच्चों को कतरे पिलाने का जो हमारा हदफ है वो तकरीबन 17 मिलियन बच्चों का है। आज पोलियो मुहिम का 3रा दिन है और कल आखिरी दिन होगा। अच्छा, और अदील ये बताइएगा कि रवां साल पोलियो केसेस में गुज़िश्ता साल की निस्बत क्या फ़र्क देखा है आपने? जी, अगर पूरे मुल्क की बात करें तो पिछले साल हमारे पास 70 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस साल ये केसेस कम होकर सिर्फ 30 रहे हैं। अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हमारा सिम्टोमेटिक केस पंजाब में रिपोर्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक केस ऐसा था जो कि रिपोर्ट हुआ, लेकिन वो भी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह किसी माजूरी का शिकार नहीं हुई। और ये हमारी मुहिम की कामयाबी का एक निशान, एक अलामत है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि कामयाबी इसमें मिल रही है, तो स्ट्रैटेजी क्या है? ख़ास तौर पे हम देखते हैं जो दूर दराज इलाके होते हैं या वहाँ पे जो बसने वाले होते हैं उनमें अवेयरनेस की भी कमी थोड़ी होती है, तो उनको कन्विंस करना ज़रा मुश्किल होता है। इस मुहिम की इन इलाकों में कामयाबी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है आप लोगों का? जी, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ अवामी आगाही के अंदर जो फ़र्क पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ वालिदैन अभी भी अफवाहों पर कान धरते हैं। वो समझते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना उनके लिए किसी किस्म के नुकसान का बाइस बन सकता है। हमारी एक बड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। हमने कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, सोशल मोबिलाइजर्स, माशरे में जो असर रसूल रखने वाले लोग हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, हमने उनको इंगेज किया है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे वो समाजी रहनुमा हो। और जहाँ पर भी किसी भी कम्युनिटी से अगर हमें कोई इस किस्म का मसला दरपेश आता है तो हम इन लोगों की मदद लेते हैं। मीडिया हमारे लिए एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करता है। वहाँ पे जो मकामी मीडिया के नुमाइंदे हैं वो ऐसे अफवाहों को न सिर्फ किल करते हैं बल्कि एक मुस्बत मैसेज भी आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये एक बड़ी मजबूत मनसूबाबंदी है जिसके अंदर तक माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन तमाम लोगों को हम लोग अपने पोलियो की आगाही में इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद लेते हैं।
اور عدیل یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت کتنے پولیو ورکرز فیلڈ میں موجود ہیں جو کہ پولیو مہم میں حصہ لے رہے ہیں؟ سیکنڈلی پنجاب میں جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کی شرح میں اضافے کے لیے کیا منصوبہ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی ہر مہم میں تقریباً پنجاب میں 2 لاکھ کے قریب پولیو ورکرز ہیں جو اس مہم کا حصہ بنتے ہیں، جس کے اندر ان کے سپروائزرز اور مانیٹرز بھی شامل ہیں، اور فرنٹ لائن ورکرز جو کہ وہ پولیو کی ٹیمیں جو کہ گھر گھر دستک دیتی ہیں اور بچوں کو قطرے پلاتی ہیں۔ دوسری آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ حفاظتی ٹیکے اور حفاظتی اقدامات جو کہ بچوں کو ہم ٹیکے لگواتے ہیں وہ ہماری مہم کی کامیابی کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ اس مہم کے اندر پولیو کی ٹیمیں والدین سے یہ بھی پوچھیں گی کہ ان کے کتنے بچے حفاظتی ٹیکے لگنے سے رہ گئے ہیں۔ ہماری والدین سے یہ اپیل ہے کہ وہ صحیح ڈیٹا اپنے پولیو ورکرز کو فراہم کریں تاکہ حکومت اور محکمہ صحت یہ یقینی بنائے کہ ان بچوں کو ہم حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے صحیح اقدامات کر سکیں۔ جتنا صحیح ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا ہم اتنا ہی فوکس طریقے سے ان علاقوں تک پہنچ پائیں گے، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ وہ بچے جو کہ حفاظتی ٹیکے لگنے سے رہ گئے ہیں ان کو یہ ٹیکے لگائے جائیں۔ اچھا، اور خاص طور پہ یہ بھی بات کہا گیا کہ حکومت نے درخواست کی ہے والدین سے کہ وہ دروازے کھولیں اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو یہ قطرے پلوائیں۔ اب وہ پیرنٹس جو انکار کرتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کا ظاہر ہے ایک کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ اس کے اوپر حکومت اور محکمہ صحت اور حکومت پاکستان اس کی ایک مکمل کمٹمنٹ ہے کہ ہم آخری حد تک والدین کو قائل کرنے کے لیے اور کنونس کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اس میں ہماری درجہ بدرجہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے کے اوپر جو یونین کاؤنسل کا سٹاف ہے وہ والدین سے جا کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قطرے پلائیں۔ اگر وہ پھر بھی کنونس نہیں ہو پاتے تو ایک پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں جو کہ جا کے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک ان کو آخر تک قائل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہماری جو آخری حد یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بچے کسی وجہ سے بیمار ہیں، کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ ان کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور ڈاکٹر ان کو سرٹیفائی کر کے دیتا ہے کہ ان بچوں کو کوئی ویکسین نہ لگائی جائے، صرف ان بچوں کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں۔ باقی ہم آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ پنجاب کی حد تک ہماری کمیونٹی ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے۔ ہمارے ریفیوزلز یعنی انکار کرنے والے والدین کی تعداد بہت کم ہے، اور جہاں جہاں پر ایسی پاکٹس پائی جاتی ہیں وہاں پر ہم معاشرے کے، اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مذہبی رہنما، سماجی رہنما، سیاسی رہنما، یہ سب لوگوں کی مدد لیتے ہیں کہ وہ جائیں اور لوگوں کو قائل کریں، اور میں بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اپنی کوششوں میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عدیل ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ جب پولیو ورکرز آپ کے دروازے پر آئیں تو آپ ان کو ویلکم کریں، ان کو بلکہ پانی پوچھیں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ان کے ساتھ ایک پولیس اہلکار بھی ہوتا ہے، نہ سیلاب دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، دور افتادہ علاقوں میں جاتے ہیں کیمپین کے لیے۔ کیا ہمارے پلیٹ فارم سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اس وقت جتنے بھی ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ گھر گھر لوگوں تک پہنچتا ہے، ہر موبائل فون کے اوپر آپ کی پہنچ ہے۔ ہم آپ کے توسط سے تمام والدین کو یہ اپیل کرتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ پولیو کے ورکرز آپ کے دروازے تک آئیں تو آپ ان کو خوش آمدید کہیں، اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلائیں اور ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ ان تمام ورکرز میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ خواتین کا ہے، اور خواتین کا احترام ہمیں ہر لمحے میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ان کو کمفرٹیبل فیل کرائیں اور ان کا پورا ساتھ دیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تھینک یو سو مچ عدیل تصور ہمارے ساتھ تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پولیو مہم جو ہے کامیاب ہو، اور ظاہر ہے اسی میں پاکستان کی بھی کامیابی ہے اور ایک صحت مند پاکستان جو ہے ہم تشکیل دے سکیں گے۔ ہم دیں چھوٹی سی بریک، we will be back in a flash. Stay there with us. ویلکم بیک ونس اگین۔ بھائی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بڑی جدت آ رہی ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، تو ہم بات کریں گے پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں کی، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو یا آئی ٹی کی ہو، اس میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ NIT یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے انجینئرز نے کامیابی کے ساتھ پاکستان کی پہلی
ड्राइवर लेस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव अंजाम दिया है। जी, जो AI यानी मसनूई ज़हानत के ज़रिए तैयार की गई है। अब जब कराची से इनका ताल्लुक है तो मुझे एकदम से कराची की रोड याद आ गई। तो इनको क्या फीड किया गया है इस AI गाड़ी को कि मतलब खड्डा कैसे डिटेक्ट होगा, क्योंकि यूजुअली तो सड़क स्मूथ होती है लेकिन ये खड्डा डिटेक्शन का कोई स्कैन होगा इसमें, खड्डा डिटेक्शन। एंड देन अगेन एक वो हमारी अपनी भी प्रोग्रामिंग है ना कि रिवर्स जब हम कर रहे हैं तो रिवर्स करते रहो, सेंसर्स जो मर्जी करें, जब तक ठा की आवाज़ नहीं आएगी तब तक आपने आने देना है। ड्राइवरलेस गाड़ी पर काम 1 साल कबल NED यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शुरू हुआ। शोबा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज ने शुरू किया। अच्छा, चीन से दरामद शुदा एक बरकी गाड़ी को रोबोटिक्स, मैपिंग और सेंसर्स और फिर कंप्यूटर विजन और AI की मदद से खुदकार गाड़ी में तब्दील किया गया। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि खुदकार गाड़ी, ड्राइवरलेस कार। ये टेस्ट ड्राइव तो हो गई है, ज़रा हम पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक ये सफ़र हुआ है ताकि इसे अंदाज़ा भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब टीम लीडर अंशरा मुबीन, थैंक यू सो मच अंशरा, और साथ ही जी रिसर्च असिस्टेंट हैं इंज़माम खान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अंशरा, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं, पहले तो बताएं भाई क्या क्या है इस गाड़ी में, कैसे आपने इसे ड्राइवरलेस बनाया? ड्राइवरलेस डिफरेंट सेंसर लाइक हमारी होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ उन पर हमने काम किया है, और लिडार सेंसर इन सबको देखते हुए, और जिस तरह आपने कहा कि रूट लेन डिटेक्शन और मॉडल हमने इसी तरह प्रिपेयर किए हैं कि पर्टिकुलरली लेन्स पे हम रिलाई ना करें, या जो हमारे समझे आइडियल कंडीशंस होती हैं उनको ना देखते हुए कराची के पर्टिकुलरली रोड्स को देखते हुए हम उसको। तो टेस्ट ड्राइव में कितना सफ़र तय किया है इसने? टेस्ट ड्राइव अभी हमने इन कैंपस ही किया है NED यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर भी आर प्लानिंग कि हम रोड्स पे भी उसे लेकर आएँ। अभी हम टेस्ट। इंज़माम, मुझे बताइएगा कि इस तमाम तर इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी टेक्निकल चैलेंज क्या था? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसी जापानीज़ गाड़ियाँ, कुछ ऐसी हाइब्रिड गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिनमें लेन डिटेक्शन भी होती है, हम वो ऑफ कर देते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी होती है, सेंसर्स वो आगे गाड़ी कुछ करीब आया आपकी तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके मेन रोड पे या कहीं पर भी वो ब्रेक लगा देती है, हम वो भी ऑफ कर देते हैं कि हमारी रोड कंडीशंस इतनी उस तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है इस टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे बड़ा तकनीकी चैलेंज क्या था? तकनीकी चैलेंज यही रूट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें हमें रूट की जो कंडीशंस है वो अनप्रेडिक्टेबल है, जो चेंज होते जा रहे थे। तो इस वजह से हमारी जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स थे, जो लॉजिक्स थे, वो कभी कभार हमारे साथ नहीं दे रहा था, लॉजिकली वो सही नहीं हो रहे थे। जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेना चाहते थे वो रूट के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो सॉफ्टवेयर कभी कभार फेल हो जाता था। तो हमें उसे बार बार ट्यून करना पड़ा, रिफाइन करना पड़ता था, बार बार टेस्टिंग के जो एल्गोरिथम्स है। तो इसके बाद जो है ना हमारी सेंसर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड सेंसर टेक्नोलॉजी है जिसमें GPS सेंसर है, लिडार सेंसर्स है, और इनका जो कंप्यूटर सिस्टम है और एक्चुएटर है, तो उसको हमें बहुत प्रिसाइज करने के बाद जो है ना ये रूट की जो अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर्स है, वेदर कंडीशन है जो इफेक्ट कर रहा है, ख़ासकर हमारी अर्बन इन्वायरमेंट है जिसमें हम टेस्ट करें। ये पहली बार दुनिया में इस तरह की इंडियन और पाकिस्तानी रोड में अर्बन सख्त इन्वायरमेंट पे ड्राइवलेस कार की जो एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे हम ये पानी को देख के रुक जाए, कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल हो उसे देख के रुक जाए। कराची की सड़क की अगर हम बात करें तो यहाँ तो जगह जगह पानी हमें नज़र आता है। अब ये जो एक इंसान अगर गाड़ी चला रहा हो तो वो तो उसको कहीं ना कहीं से गाड़ी को निकाल लेगा, ये AI ड्राइवरलेस गाड़ी जो है वो कैसे डिटेक्ट करेगी? या जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, अजम्पशन तो यही है कि लोग उससे रोड क्रॉस करेंगे, मगर हमारे यहाँ माशाल्लाह से लोग जो है वो 1 फीट के फासले से कर रहे होते हैं। तो ये डिटेक्शन कैसे आपने मैनेज किया? फ़िलहाल जो है ना हम इन कैंपस थोड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट को, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, उसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और इसमें जो लिडार टेक्नोलॉजी है और विजन टेक्नोलॉजी है, तो इसका डेटा लेके जो AI के एल्गोरिथम्स है वो डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन्स है, ये गड्ढा है, और रूट स्ट्रक्चर कम्प्लीटली वो मैप किया हुआ है हमने, गाड़ी को कंप्यूटर को दिया हुआ है, तो उस लिहाज से ये डिसीजन बनाते हैं। तो फिलहाल हमारी जो रूट इन कैंपस NED यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट है, उसमें हमने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रखा है। बस जो अर्बन इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा जो पेडेस्ट्रियन आप बता रहे हो वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रखा है, बट स्टिल इसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो पेडेस्ट्रियन को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा रूट की जो एजेस है और जो आप बता रहे हो और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं रूट, वो सारे डिटेक्शन फंक्शनलिटी इस गाड़ी में है। सही। अंशरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपका प्रोटोटाइप आपने बनाया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, आप लोगों ने इसको टेस्ट किया, बट दुनिया भर में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो चुकी है, कमर्शियल हो रही है, कैब्स के ऊपर चल रही है ड्राइवरलेस गाड़ियाँ, फिर हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर्स चल रहे हैं जर्मनी। कल मैं टेक्सास की वीडियो देख रहा था,
तो व्हाट इज़ डिफरेंट, ये जो अभी आपने प्रोटोटाइप बनाया है, ये कैसे मुख्तलिफ है, इसमें क्या जिद्दत है? ये हमारी समझे अपनी टेक्नोलॉजी है ना, मतलब बाकी बेशक टेस्ला लंदन और कंपनीज हैं जो उस पर काम कर रही हैं, बट हम चाहते थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं ये इनिशिएटिव लेता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं, हम बाहर से बजाय इसके चीज़ को इंपोर्ट करके आएँ, हम अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। वी हैव रिसर्चर्स, वी हैव इंजीनियर जो इन चीज़ों पे काम करें, उनको लेके चलें, और फिर हम जो टेक्नोलॉजी लाइक लिडार एंड GPS हम यूज़ करें, उसके और भी यूज़ केसेस हो सकते हैं। लाइक GPS आप पॉइंट दे दें, गाड़ी बस उसी रूट पे जाए, उसी को डिफाइंड हो, उसी पे ही चले, तो इस तरह हमारा काम। अच्छा, ये पार्क वार्क कर लेती है, खुदकार पार्किंग है इसमें? खासतौर पर रिवर्स पार्किंग और पैरेलल पार्किंग। अब फ़िलहाल तो इसमें ये फंक्शनलिटी रखा हुआ है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। होम पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन तक जो टारगेट पॉइंट है वहाँ पे वो अपना जो फासला तय करते हैं और रुक जाते हैं। अच्छा, मजीद इसमें आप लोग क्या आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नोलॉजी लाने का सोच रहे हैं? सिंस ये प्रोटोटाइप है, बट ऑब्वियसली इसकी भी सर्किट वगैरह, किट्स वगैरह तो आप लोगों ने मंगवाई होंगी, प्रोग्रामिंग खुद की होगी, कोडिंग खुद की होगी, इसमें क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नोलॉजी लाने का सोच रहे हैं? मॉडल्स को लेके चल रहे हैं हम, जैसे और जो इसकी सॉफ्टवेयर और मैच्योर कर रहे हैं ताकि वो फ़िलहाल कंट्रोल इन कैंपस है, उसको लेके हम रूट के जो कराची के खासकर रोड्स है, ट्रैफिक है सख्त, और डिफरेंट सिनेरियोज पे भी टेस्ट करें। मतलब अगर लेन्स भी नहीं है किसी रोड पे तो हम कैसे चलाएंगे, कोई पेडिस्ट्रियन आ गए, कोई एनिमल आ गए, उन चीज़ों पे हमने कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे रुकना है, इन सब चीज़ों को फिर हम एक रियल लाइफ सिनेरियो। अच्छा, अभी इसकी आई थिंक रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर है, तो इसमें ये क्यों, इसकी क्या वजूहत हैं? आपने स्टैंडर्ड रफ्तार क्यों? अभी क्योंकि हम टेस्ट फेज़ में ही है तो हम सेफ साइड 10-20 पे, क्योंकि हम इन कैंपस चला रहे होते तो हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों का सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं, तो फिलहाल अभी हमने 10-20 रखा हुआ है। अच्छा, हम देखते हैं कि हौसला अफजा है आपका काम, लेकिन हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो इन्वेंशंस हो चुकी हों मुल्क भर में, हमारे मुल्क में फिर थोड़ा लेट शुरू होती हैं। सो एज स्टूडेंट्स आप लोग क्यों थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस चलता है कि हम लोग हम लोग फॉलोअर्स क्यों हैं, हम लोग क्यों नहीं खुद से कुछ इन्वेंट करते? बिल्कुल, दुनिया में ये ऑलरेडी ये अभी भी रिसर्च है, नो वन हैव अचीव फुल एटोनमस व्हीकल, जो आपके लेवल 5 है जिसको बोलते हैं, लेवल 1 से लेके 0 से लेके लेवल 5 तक है, तो वो फुली एटोनमस फुल स्केल ड्राइवलेस कार है, वो अभी भी मार्केट में नहीं है। तो करंटली ये अंडर डेवलपमेंट है, रिसर्च है, तो मतलब हम भी एक वक्त पे आ चुके हैं कि हम ड्राइवलेस कार पे लेवल 3-4 पे हीट कर रहे हैं हमारी ड्राइवलेस कार। तो अच्छा, तो आगे वैसे क्या, कहाँ पर आपने इस प्रोटोटाइप को लेके जाना? बस हमने कराची के रोड्स पे इसको टेस्ट करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द, एंड वी आर प्लानिंग टू एग्जिबिट इट एज वेल, ना कि हम लाइक 1 to 2 वीक्स में इसको एग्जिबिट भी करें और फिर इंडस्ट्री के लोगों को। थैंक यू अंशरा, थैंक यू इंजमाम, दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। और ये हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, और पाकिस्तान में भी चीज़ों पर काम हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें मज़ीद जो है इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स और लेकर आएँ। अच्छा जी, कुछ ज़रा हम आपको लिए चलते हैं माजी के झरोकों में ले चलते हैं, और चकवाल के करीब वाक़ जी कटास राज मंदिर में 5000 साल कदीम तारीख़ें, अगर हम कहें कि वहाँ पर तारीख़ मौजूद है, जहाँ कई मंदिरों के आसार और एक तालाब भी है, और हर साल भारत से भी हिंदू यात्री यहाँ पर क्या बात। और हर साल हिंदू और बुद्ध मत अकायद के मानने वाले इस तारीख़ी जगह पर आते हैं इस हेरिटेज की सैर करने के लिए। तो आपको ज़रा सैर कराते हैं कटास राज की, और तो फिलहाल जानते हैं अमीर अब्बास मिन्हास की रिपोर्ट। चकवाल के करीब कटास राज हिंदुओं के लिए तारीखी और मुकद्दस जगह है। यहाँ कायम मंदिर और इनसे मुल्क हवेलियाँ दूर से ही नजर आ जाती हैं। कटास राज की खास बात यहाँ का तालाब है, जिसकी गहराई 30 फुट है। इस तालाब के अतराफ छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और कई मुल्कों से हिंदू यात्री तालाब में गुस्ल के लिए आते हैं। ये 5,500 साल पुराना ये स्थान है। पूरे वर्ल्ड में हर दवार के बाद श्री कटास राज का स्थान है। कटास के मानी गमज़दा आंखें, दुखी आंखें, आंसू भरी आंखें। कटास राज सिर्फ हिंदुओं तक महदूद नहीं बल्कि बुद्ध मत के मानने वालों के लिए भी ये रूहानी मरकज रहा है। यहाँ कई सदियों तक रहब, इबादत और गौर फिक्र में मसरूफ रहे। यही वो जगह है जहाँ मशहूर मुसलमान साइंसदान अबू रेहान अल बैरूनी ने जमीन का कतर मालूम करने का तजर्बा किया और दुनिया को एक हैरत अंगेज साइंसी हकीकत से रोशनास कराया। ये 5000 साल पुरानी तारीख है। यहाँ पे मुख्तलिफ मंदिर है, हनुमान मंदिर, रामचंद्र मंदिर, हरी सिंह की हवेली, सतगढ़ा, स्टूपा वगैरह। कटास राज जहाँ तारीख, मजहब और इलम एक साथ जुड़े हैं, ये मकाम आज भी इंसानियत के लिए एक पैगाम देता है कि इलम, मोहब्बत और अकीदत की कोई सरहद नहीं होती। अमीर अब्बास, ARY न्यूज़, कटास, चकवाल। ओहो, अब हम किस पे बात करें? क्रिकेट की बात कर लेंगे जनाब।
पहले हम जरा आईसीसी की बात कर लें, फिर आपको पीएसएल की भी खबर देते हैं। बट आईसीसी की ट्रॉफी की रोनुमाई जनाब कर दी गई है, और आपको जरा अगर हम मनाजिर दिखाएं तो क्या खूबसूरत व्यूज के अंदर ट्रॉफी की रोनुमाई की भाई इसके टूर का बाकायदा आगाज हो रहा है। ये लोग टूर करते हैं, ये ट्रॉफी टूर करेगी जनाब। और ये ट्रॉफी के सफ़र का आगाज़ थी मुश्तरका जो होस्ट हैं, मेज़बान है यानी कि भारत और श्रीलंका, उनको मिलाने वाला जो एडम ब्रिज है उससे किया जाएगा। आईसीसी का कहना है कि ट्रॉफी को ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल भी ले जाया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। जाते आपको ये भी खबर दे दें कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और क्या कमबैक था हमारे छोटे लड़कों का। आखिरी ग्रुप मैच में कौमी टीम ने 70 रन से फतह समेटी और सेमीफाइनल में शाहीनों का मुकाबला श्रीलंका या फिर बांग्लादेश से होगा। और दुबई में खेले गए डू और डाई मैच में ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 241 रन बनाए। तो अहमद हुसैन 65, समीर मिन्हास 44, हमजा जहूर 42 रन बनाकर नुमाइंदा हदफ के ताकुब में यूएई की टीम 171 रन बनाकर ढेर हो गई है। अब जनाब जी देखते हैं क्या होता है फिर आगे। और जैसे कि आपने कहा छोटे लड़कों ने जी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और एक और बस जाते जाते आपको एक खबर दे दें कि तैयारी पकड़ लें, पीएसएल के मैचेस क्या पता आपको पहाड़ों में बैठ के देखने पड़े, खूबसूरत हसीन वादियों के दरमियान क्रिकेट मैच देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है। तो हमें दें इजाजत, मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।